اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے قرآن کے سلسلے میں بہت ساری غلط فہمیاں اور کچھ انحرافات پر ہماری گفتگو جاری تھی. انہی انحرافوں میں بالکل ایک تازہ اور نیا انحراف آج کل صاحبان ایمان میں دیکھنے میں آ رہا ہے. اگرچہ سب کے اندر تو ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ تمام کچھ غیر شیعہ افراد کے کچھ خاص گروپ ایسے ہیں کہ جو کہ اس قسم کی آوازوں کو بلند کرتے رہے ہیں، لیکن وہ چیزیں اب ہمارے اندر بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ ہر شخص بس جو اپنے عمل اپنے ہاتھ سے انجام دیتا ہے، خود انجام دیتا ہے، صرف یہی اس کو قبر اور آخرت میں کام آئے گا. کسی دوسرے کا کیا گیا کوئی عمل اس کو آخرت میں فائدہ اور قبر میں فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس لحاظ سے جو آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں مرحومین کے لیے سب بیکار ہے، کیونکہ جو خود تلاوت کر کے گیا ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا، جو خود نیک اعمال انجام دے کے گیا ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا. لیکن تلاوت قرآن اور دیگر نیک اعمال جو دوسرے اس کی طرف سے انجام دیتے ہیں، اس سے اس کو کوئی فائدہ اور فرق پہنچنے والا نہیں، کیونکہ یہ تازہ انحراف ہے. تو ابھی ہی اس کے اوپر کام کرنے کا فائدہ ہے بنسبت اس کے کہ بہت زیادہ لوگوں میں راسخ ہو جائے یہ چیز. تو اس پر آج ہماری گفتگو ہوگی. اور بہت دیکھیے ہماری جو گفتگو اس میں آتی ہے، اس میں آپ دیکھتی ہیں کہ اس میں قرآن کے سلسلے میں بھی بات ہوتی ہے، فقہی احکام کے سلسلے میں بات ہوتی ہے، مراجع کے استفتاء بھی بیان ہوتے ہیں، عقائد کی بھی باتیں آتی ہیں، سوشل ایشوز بھی ٹچ ہوتے ہیں. یعنی ایک مجموعہ بن جاتا ہے یہ تمام چیزوں کا. تو مرحومین کے لیے تلاوت قرآن اور دیگر نیک اعمال کرنا کیا یہ بے فائدہ کام ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ دیکھیے اس میں یہ چیز پیش کرتے ہیں، اور وہ تو اپنی ہی جگہ حقیقت ہے کہ ہر شخص اسے خود اپنے کام کر کے جانے چاہیے اور لوگوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے. مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر رات ملک الموت پکارتا ہے کہ اے مرنے والو، آج کے دن تم کس پر رشک کرتے ہو، جبکہ تم بتائی ہوئی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو. تو مردے جواب دیتے ہیں ہم مومنین کی مسجدوں پہ رشک کرتے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم لوگ نہیں دے سکتے، وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہم نہیں رکھ سکتے، جو کچھ ان کے اہل وعیال سے بچتا ہے وہ اسے صدقہ کر دیتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، ہم یاد نہیں کر سکتے. ہائے حسرت و افسوس اس چیز پر جو دار فانی سے ہم پر فوت ہو گئی. یعنی یہ تو ہر شخص جا کر افسوس کرے گا، لیکن یہ افسوس اس بات کا لازمہ نہیں کہ دیگر افراد اس کی طرف سے ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتے. یعنی بعض اوقات دیکھیے یک طرفہ طور پر اپنے لحاظ سے کوئی نتیجہ نکال کر احادیث سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت غلط بات ہے. یہ تو اس کی اپنی حسرت ہے کہ ہم اگر دنیا میں ہوتے تو ہم بھی روزے رکھتے، ہم بھی اسی طرح سے نمازیں پڑھتے، ہم بھی صدقات دیتے، لیکن اب ہمارا نامہ اعمال ہماری حد تک رک گیا ہے، ہم یہ چیزیں انجام نہیں دے سکتے. لیکن اس میں اس بات کی طرف نہیں کہا گیا ہے کہ دیگر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ابھی آگے چل کر آپ دیکھیں گے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ میت کے پیچھے پیچھے 3 چیزیں چلی جاتی ہیں، اس کی اولاد، مال اور اعمال. قبر میں رکھنے کے بعد اولاد اور مال واپس چلے جاتے ہیں، اعمال اس کے پاس رہتے ہیں. یعنی جو اس نے خود اعمال انجام دیے تھے وہ اس کے پاس رہ جاتے ہیں، باقی اولاد اور مال جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہے. اچھا، ثواب جاریہ والے 3 کام ہیں کہ مرنے کے بعد 3 چیزوں کے علاوہ انسان کا کوئی عمل اس کے پیچھے ساتھ نہیں آتا ہے. ایک تو وہ صدقہ جو اپنی زندگی میں خدا کی توفیق سے جاری کر گیا تھا وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہا، یعنی صدقہ جاریہ. وہ نیک کام جو چھوڑ گیا تھا اس کے بعد بھی باقی رہے، یعنی وہ آثار، وہ چیزیں، کوئی تبلیغ، کوئی کتاب لکھ گیا، کوئی تقریر ایسی کر گیا جو بعد میں بھی لوگوں کے کام آتی رہی، یہ بھی اس کے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنے گا اور نامہ اعمال اس لحاظ سے کھلا رہے گا.
تیسرا وہ فرزند صالح جو اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو یعنی اس کی جو نیک اولاد ہے وہ بھی جو اس کے لیے اعمال اس کے لیے جو دعائیں کرے گی وہ اس کے لیے رہیں گی. لیکن اس میں بھی یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ کوئی اور شخص اس کو کوئی چیز پہنچائے اور بھیجے تو وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اس میں اس کے اعمال کا تذکرہ ہے یا اس کی نیک اولاد جو وہ تربیت ایسی کر کے گیا ہے جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے، یا وہ خود جو صدقات دے گیا ہے یا نیک اعمال چھوڑ گیا ہے. اچھا، اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان سے گزرے اور 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تو اس قبرستان میں مدفون مردوں کے عدد کے برابر نیکیاں اس شخص کو ملیں گی. یعنی قبرستان سے گزرے اور 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے. اس کا مطلب ہے کہ مردوں کے لیے ثواب کو بخشنا یہ خود پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے. تو اس میں یہ جو بھی افراد اس قسم کا شبہ ڈال رہے ہیں ان کو، یا جو بات کہیں، نوجوان آج کل بہت ساری چیزیں اس طرح سیکھ کر آتے ہیں گھروں میں، تو ان کو آپ یہ حدیثیں ان کے سامنے پیش کریں، اور ایک بہت بڑا ایک ابھی آگے چل کر ایک اعمال کا ایک ذخیرہ آپ کے سامنے آنے والا ہے جس میں واجبات اور مستحبات سب شامل ہیں کہ جو کہ مردوں کو پہنچائے جا سکتے ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے ہاتھ کو قبروں پر رکھ کر کہتا ہے کہ خداوندہ اس مردے کو بخش دے کہ تیری بخشش کا محتاج ہے، اور سورہ توحید اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو اللہ اس کی قبر کو روشن اور کشادہ کرتا ہے اور اس دعا کرنے والے کے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہاتھ جب اس کی قبر کے اوپر رکھ کر دعا مانگے گا اس کے لیے اور سورہ توحید اور سورہ فاتحہ پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کی قبر کو روشن اور کشادہ کر دے گا. یعنی مردے کو فائدہ پہنچ گیا نا. یعنی جو افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی دوسرے کے اعمال کا، تو ان روایات کے اندر جو خود پیغمبر اکرم کے صحابی بیان کر رہے ہیں اور علماء اعلام اس کو لکھتے آ رہے ہیں، شیخ صدوق نے جامع الاخبار کے اندر اس کو لکھا ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے، تو یعنی اس کو پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہے اور اس مردے کو بھی فائدہ ہے کہ اس کی قبر روشن اور کشادہ ہو رہی ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن آیت الکرسی پڑھے اور اس کا ثواب اہل قبور کے لیے قرار دے، مرنے والے کے لیے قرار دے، تو خداوند عالم اس کے ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ خلق فرماتا ہے جو قیامت تک اس کی تسبیح کرتے رہیں گے. یعنی آیت الکرسی پڑھے اور ثواب کو مرنے والوں کے لیے قرار دے. اس کا مطلب ہے کہ مرنے والوں کے لیے تلاوت قرآن کرنا اور اس کا ثواب ان کے لیے قرار دینا یہ بالکل صحیح ہے. تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کے اندر یہ بات آئی ہے اور اس کو مسلسل جاری رکھنا چاہیے اور اس قسم کے شبہات کے اوپر کوئی توجہ نہیں کرنی چاہیے. بلکہ چھوڑیے قرآن کو، یعنی مجسم پیغمبر اکرم یہ بھی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی عالم یا طالب علم مسلمانوں کی آبادی سے گزر جائے، اگرچہ نہ وہ کھانا کھائے نہ وہاں پہ پانی پیے، صرف ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جائے، تو اللہ اس آبادی کی قبور سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیتا ہے. یعنی وہ صرف آ کر گزر کے یہاں سے گیا ہے، نہ اس نے کوئی تلاوت قرآن کی ہے، نہ کوئی ایسے کوئی نیک اعمال انجام دیے ہیں. یعنی عالم یا طالب علم کسی مسلمان کی بستی سے فقط گزرا ہے، نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، تب بھی اہل قبور کے لیے یہ فائدہ ہے. قبر والوں کے لیے کتنا بڑا اس کا فائدہ ہے کہ 40 دن تک عذاب وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے. تو جو اگر تلاوت قرآن ہی کی جا رہی ہو تو کیا کچھ اس کو فوائد نہیں ملیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اس وقت جبکہ حضرت زہرا اپنے آخری لمحات میں تھیں، جان کنی میں، تو امیر المومنین کو ایک وصیت فرمائی تھی کہ اس وقت جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو آپ مجھ کو خود غسل دیجئے گا، کفن پہنائیے گا، نماز پڑھیے گا، خود قبر میں رکھیے گا، میری لحد بنائیے گا، میری لحد پر خاک ڈالیے گا اور میرے سرہانے چہرے کے سامنے بیٹھیے گا اور بہت زیادہ قرآن پڑھیے گا اور دعا کیجیے گا. قرآن پڑھیے گا میرے لیے، یعنی میرے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھیے گا. یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ امیر المومنین آپ اپنے ثواب کے لیے قرآن پڑھیے گا تاکہ آپ کے کام آئیں، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ
یعنی میرے لیے بیٹھ کر یعنی میرے لیے سارے اعمال انجام دیں، غسل دیں، کفن دیں، میرے لیے نماز جنازہ پڑھیں، خود مجھے قبر میں رکھیں، میرے لیے لحد بنائیں، میری لحد پر خاک ڈالیں، میرے سراہنے دفن ہونے کے بعد میرے چہرے والی جگہ پہ بیٹھیں اور بہت زیادہ قرآن پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے نا مرنے والے کو، جبھی تو کہہ رہی ہیں حضرت زہرا اپنی وصیت میں، اور فرماتی ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مردہ زندوں سے زیادہ انس رکھتے ہیں، اور میں آپ کو خدا کے سپرد کرتی ہوں، وصیت کرتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کیجیے گا۔ اس کے بعد حضرت زہرا نے ام کلثوم کو سینے سے لگایا اور ان کے بارے میں حضرت امیر سے فرمایا جب یہ حد بلوغ تک پہنچ جائے تو گھر کے تمام کام اس کے سپرد کر دے اور خدا اس کا حامی و ناصر ہو۔ یعنی اس کے اندر بھی دیکھیں وصیت میں کہا ہے کہ میرے قبر کے سرہانے بیٹھ کر آپ تلاوت قرآن کریں، یا علی میری قبر کے سرہانے بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن و دعا کیجیے گا، یہ کہا انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود حضرت زہرا کی بھی خواہش تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے تلاوت قرآن کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے شمالی علاقہ جات میں، مجھے وہاں کے رہنے والے کسی نے گلگت بلتستان میں، کہ ان کے اپنے گاؤں کے اندر یہ رسم ہے کہ وہاں پر قبر کے قریب ہی یعنی قبر کے اطراف میں بھی گاؤں والے یا جو اس کے دوست احباب ہوتے ہیں وہ کم سے کم پورے 3 دن کے لیے دن اور رات وہاں پہ سمجھیں ایک لحاظ سے خیمہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور مسلسل تلاوت قرآن کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے باریاں لیتے رہتے ہیں، یعنی وقت مقرر کر لیے 3 دن پورا گزر جاتے ہیں اس طرح سے، پھر وہ لوگ وہاں سے جاتے ہیں اور وہ اس کو مرنے والے کے لیے قرار دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھیے اس طرح سے بھی ہے، بہت سی جگہوں پہ بہت اچھے رسم و رواج بھی ہیں، یعنی اس وقت واقعتاً کتنا زیادہ ایک مومن کے لیے سخت مرحلہ ہوتا ہے قبر کا، خاص طور پر ابتدائی رات کا، پہلی رات کا اور اس کے بعد کے دنوں کا، تو وہ 3 دن تک مسلسل وہاں پہ بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتے ہیں اور اپنے لیے اوقات مقرر کر لیتے ہیں کون کتنی دیر کے لیے بیٹھے گا۔ تو یہ اسی وجہ سے کہ اے علی میرے قبر کے سرانے بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن و دعا کیجیے گا، تو زیادہ سے زیادہ میں انہوں نے خود سے ہی مقرر کر لیا مثلا کہ ہم 3 دن تک اس طرح سے بیٹھیں گے۔ کوئی شرعی حکم تو ظاہر نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ان کا اپنا ایک ہے اور اس میں کوئی شریعت کی طرف سے ممانعت بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ، اسی وجہ سے چھٹے امام ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کو قبر میں جو سب سے پہلے تحفہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو وہی دیکھیں وہ بخشے ہوئے افراد جو ہیں وہ قبر پہ اس طرح سے بیٹھ کر اور لوگوں کے لیے، مرنے والے کے لیے اس طرح سے دعائیں کر رہے ہیں اور تلاوت قرآن مستقل انجام دے رہے ہیں۔ اچھا، اب مرنے والے کے لیے صدقہ دینا، امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ دیتا ہے، مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ دیتا ہے، ابھی تھا نا کہ کوئی نیک اعمال کرنے اس کے لیے بے فائدہ ہیں، تو اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ وہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کی قبر پر جائیں، جس میں ہر ایک کے ہاتھ میں نعمت الہی کا ایک طبق ہوتا ہے، اور ہر فرشتہ اس کو السلام علیکہ یا ولی اللہ کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ خدا کے بندے تمہارے لیے ہدیہ فلاں مومن نے بھیجا ہے، پھر اس کی قبر منور ہو جاتی ہے، اللہ بہشت میں اسے 1000 شہر عطا فرماتا ہے، 1000 حوروں سے اس کی تزویج کرتا ہے اور اسے 1000 پوشاکیں پہناتا ہے اور اس کی 1000 حاجات کو پوری فرماتا ہے۔ یعنی یہ کون ہے جو مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مرنے والے کے لیے زندہ افراد بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، اس کو ثواب بھجوا سکتے ہیں، ایصال ثواب یہ کا کوئی مسئلہ کہ یہ اس کی کوئی ممانعت ہماری ہاں کبھی تھی ہی نہیں، یہ کبھی کسی بھی ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی کہ اس پہ پوری کلاس لیں اپنے ماننے والوں کے لیے، لیکن یہ چیزیں آ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، نہ جانے کس طرح سے یہ سب ہو رہا ہے اور پھر یہ آگے بات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دیکھیے وہ اپنی جگہ کہ ہر شخص اپنی زندگی میں خود اپنا بہتر ہے کہ صدقہ دے کے جائے، جبھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کا اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرنا اس کے مرنے کے بعد 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ یعنی جو مرنے کے وقت جو ہوتا ہے یا مرنے کے بعد جو اس کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے، کہیں بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی میں ہی صدقہ دے کر چلے جاؤ۔ یعنی مقصد ہے کہ صدقات دیتے رہو، چاہے جائے گا کہ مرنے کا تمہارے انتظار کیا جائے، یعنی یہ سب چیزیں تمہارے کام آئیں گی۔ وہ اپنی جگہ ہے کہ اس کی اہمیت
کہ ہر شخص اپنے اوپر یعنی اپنا نیک اعمال خود سے کر کے جائے. ترغیب اس وجہ سے دلائی گئی ہے کیونکہ بہرحال رشتہ دار جو ہیں وہ کتنے بھی کیوں نہ ہوں وہ کچھ دن بعد بھول جاتے ہیں, وہ اپنے جھمیلوں میں لگ جاتے ہیں, ان کی اپنی زندگی کے پرابلمس میں, تو مرنے والوں کو لوگ کچھ ہی عرصے میں فراموش کر ہی دیا کرتے ہیں. تو بہتر ہے تم یہ کام اپنے ہاتھوں سے کر کے جاؤ. اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ دیگر لوگ اس کو اگر کوئی ثواب پہنچائیں گے تو وہ ثواب کوئی فائدہ نہیں ہے, ثواب نہیں ملے گا ان کو, ایسا نہیں. یہاں تک کہ مرنے کے بعد جیسے ہم نے پہلے بھی حدیث پیش کی تھی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہ قاری قرآن کے والدین کے لیے اللہ حکم دے گا کہ ان کے والدین کو وہ لباس پہناؤ جس کے سامنے دنیا مافیا ہیچ ہے. اس وقت پوری مخلوق اس قاری قرآن کے والدین کی طرف دیکھے گی اور اس قدر ان کا احترام کرے گی کہ والدین کو خود اپنے اوپر تعجب ہونے لگے گا. یعنی وہ جو مرنے والے ہیں ان کو اپنے بیٹوں کی تلاوت قرآن سے اتنا بڑا مقام آخرت میں مل رہا ہے. یعنی دیگر لوگوں کے کیے گئے نیک اعمال کہ والدین خود متعجب ہو رہے ہیں کہ ہم اتنی عزت و اکرام کے تو مستحق نہ تھے, لیکن یہ کیسے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ کیا تلاوت قرآن, قاری قرآن کوئی اور ہے, لیکن فائدہ اس مرنے والے کے والدین جو ہیں ان کو پہنچ رہا ہے کہ اپنے اولاد کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو, حالانکہ اعمال دیگر لوگوں نے انجام دیے, تلاوت قرآن اس کی اولاد نے انجام دی تھی, لیکن فائدہ ان کو مل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا ختم قرآن کا ثواب والدین کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ ابھی حیات ہوں, اور کیا اسی طرح خود اپنے آپ کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے, تو جواب دیا کہ جائز ہے تمام مستحبات کو بجا لانا, ان کا ثواب زندوں کو ہدیہ کرنا, اور اسی طرح بعض مستحبات کو زندوں کی جانب سے نیابتاً انجام دینا بھی جائز ہے. یعنی مثلا حج کو زندہ کی طرف سے بھی مستحب حج کو انجام دے سکتے ہیں, عمرہ اور طواف بھی زندہ کی طرف سے, یعنی وہ افراد کے جو کہ خود مکے میں موجود نہ ہوں ان کی طرف سے انجام دے سکتے ہیں. اسی طرح حضرت رسول اللہ اور ائمہ اطہار کی قبور کی زیارت اور ان کی نماز بھی زندوں کی نیابت میں بھی انجام دی جا سکتی. یعنی زندوں کی طرف سے زندہ ہے, اب مرنے والے کو تو آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں بھائی اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا, اس کو تو ضرورت ہے, یہ کیسے کرے گا. زندہ تو خود کر سکتا ہے, زندہ تو خود زیارت کے لیے جا سکتا ہے, زندہ تو خود حج اور دیگر عمرہ اور طواف کے لیے جا سکتا ہے, لیکن کہہ رہے ہیں اس کے باوجود بھی زندہ کی طرف سے بھی اس کو انجام دیا جا سکتا ہے. یعنی مردہ تو چھوڑیے, جو زندہ موجود ہے جو جا کے انجام بھی دے سکتا ہے, تب بھی اس کے لیے ہے کہ تم نیابتاً ان کی طرف سے انجام دے سکتے ہو. تو بہت سارے افراد ہیں جیسے کہ بہت سے جن کے اوپر قرض وغیرہ ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے وہ 5 طواف یا 6 طواف جو وہاں پر کیے جاتے ہیں مقدس ہستیوں کی طرف سے, اور بہت مجرب ہے, لوگوں کے کروڑوں روپے کے قرضے اس سے ادا ہو جاتے ہیں, بہت مجرب ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اجارے پر بھی وہ کام کروائے جا سکتا ہے. کہ دیکھیے بہت سے لوگوں کے لیے اس وقت بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہاں کے حالات میں جب کہ وہ ایپ کے تھرو وہاں پر انٹری ہو رہی ہے, اور اب آدمی سخت گرمی وغیرہ کے حالات کے اندر دوسرے کی طرف سے 6 طواف انجام دے تو یا 5 طواف انجام تو خود سوچیے کہ وہ ایک طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے, اور بھی اپنے بھی اس کے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی طرف سے. تو بہرحال وہ کچھ مومنین وہاں پر سننے میں آتا ہے کہ ایسے ہیں جو کہ اجارے پر بھی اس کام کو کرتے ہیں. تو نیابت میں بھی کسی کی طرف سے طواف بھی ہو سکتے ہیں, عمرہ بھی ہو سکتا ہے, مستحب حج بھی ہو سکتا ہے. لوگ گروپ بنا کے بھی بھیج سکتے ہیں, بھئی ہماری طرف سے جا کر آپ عمرہ کریں اور یہ سب کی طرف سے اتنے طواف کریں. اجارہ ان کو مل جائے گا, ان لوگوں کی مالی مدد بھی ہو جاتی ہے, آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو ثوابوں کو بھی اسی انداز سے ہدیہ کیا جا سکتا ہے. جب بھی بہت سے لوگوں کو اگر جب یہ بات بتائی جائے تو بڑا عجیب سا ہونے لگتا ہے, حتیٰ کہ ایصال ثواب کی مجلس زندہ کی طرف سے بھی کرائی جا سکتی ہے, سورہ فاتحہ زندہ کے لیے بھی پڑھوائی جا سکتی ہے. تو بلکہ ایک دفعہ سفر حج پہ جب سب لوگوں کے لیے نام لکھ کے جا رہے ہوتے ہیں مرحومین کے, تو ایک دفعہ میں نے اپنا نام بھی ڈال کے بھیج دیا تھا اس کے اندر کہ بھائی اتنے سارے حاجی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور نام ان کا بھی آ جائے گا. تو بہرحال اس طرح سے یعنی کوئی حرج نہیں ہے زندہ کے لیے بھی, کیونکہ آپ نے خود دیکھا کہ تمام اعمال زندہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں, مرحومین کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا اب دیکھیے حالت احتضار جو پچھلی بار بھی ہم نے بیان کیا تھا, مسئلہ 661 کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ محتضر کی آسانی کے لیے اس کے سرحانے سورہ مبارکہ یاسین, صافات, احزاب, آیت الکرسی,
سورہ آراف کی 54ویں آیت، بقرہ کی آخری 3 آیات، یہ پڑھنا مستحب ہے، بلکہ قرآن جتنا زیادہ ممکن ہو پڑھنا وہ پڑھیں۔ یعنی یہ تو مر رہا ہے، یہ خود تو یہ انجام نہیں دے رہا ہے نا، لیکن یہ جو دیگر لوگ جو ہیں جو اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ایک میں جب موت والی کلاسز یہاں پر ہوئی تھیں یا وہ سامان سفر آخرت بیگ کی کلاس ہوئی تھی، تو اس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ کوشش یہ کریں جو حالت احتضار وغیرہ ہوتی ہے نا، اس میں وہ افراد وہاں پر ایسے رشتہ دار موجود ہونے چاہیے کہ جن کی بہت زیادہ جذباتی ایفیلیشن اس سے نہ ہو، یعنی جن کا دماغ حاضر رہے۔ مثلا دیکھیے جو بہت ہی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، بہت غم کی حالت میں، پینک کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ انہیں سب کو کام یاد نہیں آتے، بس وہ رود ہو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ وہ افراد کے جو کہ ایسے مومنین جو وہاں پر موجود ہوں، جو ان لوگوں کی طرف سے دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے، اس وقت اس رونے دھونے کی اس کو اتنی زیادہ فائدہ نہیں ہے جو مرنے والا ہے اس وقت، اس کو کٹھن مراحل درپیش ہیں، اس کو ان اعمال کی ضرورت ہے اس وقت کہ آسانی کے ساتھ اس کی جان نکل جائے۔ تو یہ تمام اعمال کرنے والے ایسے افراد وہاں موجود ہوں کہ جن کی بہت زیادہ جیسی جذباتی ایفیلیشن نہیں ہے، لیکن ایسے رشتہ دار کبھی ایسے موقع پر پہنچ جائیں اور وہ ان اعمال کو انجام دے لیں۔ اور بہتر ہے کہ انسان خود رشتہ داروں کو بھی چاہیے کہ اب تو جو ہے بہرحال اللہ کی طرف سے ہر شخص کو ایک دن جانا ہے، تو وہ پہلے سے ظاہر ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا ذرا آخری ایام چل رہے ہیں، تو وہ پریپریشن کر کے رکھیں، چیزیں وہاں پر موجود رکھیں۔ کبھی اٹھ کر کوئی آدمی جائے بھی ان کے سرانے سے تو دوسرے کی ذمہ داری لگا دیں۔ کئی دفعہ بھی حالت احتضار کے اگر اعمال ہو جائیں، کیونکہ آپ کو تو نہیں پتا کہ کب انتقال ہوگا، تو یہ اس کے لیے انجام دیں۔ تو مرنے والا ابھی خود سے تو کچھ نہیں کر رہا ہے، کر رہے ہیں سارے لوگ دیگر افراد جو اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ ان تمام اعمال کو انجام دیں۔ تو یہ بے فائدہ نہیں ہے، دیگر لوگوں کا اعمال انجام دینا، یہ اس مرنے والے کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پچھلی بار بھی آئی تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حکم دیا تھا اپنے ایک بیٹے کو کہ دوسرے بیٹے کا جب انتقال ہو رہا تھا کہ اس کے کنارے سرہانے بیٹھ کر سورہ صافات کی تلاوت کرو۔ اگر کوئی مرنے والے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تلاوت تو کوئی اور کر رہا ہے، اس کو پہنچے گا نا جب یہ انتقال کرے گا، تو مرتے وقت کہا نہیں، اس کے سرہانے بیٹھ کر پڑھو، یعنی اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تاکہ آسانی کے ساتھ پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک کام مرنے والے کے لیے دیگر افراد بھی اگر انجام دیں تو اس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ اور سورہ یاسین کے متعلق جو اس کے بہت سارے ثواب ہیں کہ 12 ختم قرآن کا ثواب ہے اس کو پڑھنا، اور مرنے والے کے نزدیک پڑھی جائے تو رضوان جنت خود اسے جنت کے پانی سے آ کر سیراب کرتا ہے۔ یعنی پڑھ رہا ہے کوئی اور، لیکن فائدہ پہنچ رہا ہے اس مرنے والے کو کہ رضوان جنت اس کو جنت کا پانی پلانے کے لیے آ رہا ہے، اور 20 حج کے برابر ثواب پڑھنے والے کو ہی ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جو 5ویں نمبر پہ کہ مرنے والے کے سرہانے پڑھنے سے سورے کے ہر حرف کے بدلے 10 فرشتے اس کے سامنے صف بستہ رہتے ہیں، اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس پر نماز پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ دفن میں بھی شریک رہتے ہیں۔ یعنی سورے کے ہر حرف کے بدلے 10 فرشتے اور مرنے والے کے سرہانے اور اس کے حد تک تدفین تک میں شرکت کرتے ہیں، اس کو فائدے پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی سورہ یاسین پڑھ کوئی اور رہا ہے، لیکن ثواب اور فوائد پہنچ رہے ہیں کس کو؟ مرنے والے کو۔ آیت اللہ مرشی نجفی، کتنی عظیم الشان شخصیت تھی آیت اللہ مرشی نجفی کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ میری وہ جانماز جس پہ میں نے 70 سال نماز شب انجام دی، اور میری وہ تسبیح جو تربت امام حسین سے بنی ہوئی ہے، جس کے ہر دانے پہ میں ہر صبح استغفار پڑھا کرتا تھا، وہ بھی میرے ساتھ میرے قبر میں ساتھ دفن کی جائے۔ وصیت کی تھی، لیکن کیا ہے کہ بہرحال ان چیزوں کے بھی دیکھیے فوائد ہوتے ہیں۔ عام طور پر جب اس قسم کی باتیں بیان ہوتی ہیں تو بہت سے ہمارے روشن خیال فیس بک کی جو محققین ہوتے ہیں، نام نہاد اسکالرس، وہ بہت سے لوگ ان چیزوں پہ آ کے بڑے اعتراضات کرتے ہیں، ان کا کیا فائدہ، اصل تو وہ نامہ اعمال ہے، ان چیزوں کو قبر میں ساتھ رکھنے کی بھی مثلا کیا ضرورت ہے۔ ابھی آگے چل کر ہم آپ کی خدمت میں فقہی احکام ان کی چیزوں کے پیش کریں گے۔ تو وہ جانماز بھی فرما رہے ہیں جو 70 سال میں نے جس پر نماز شب پڑھی، میری وہ تسبیح جو تربت امام حسین سے بنی ہوئی ہر دانے پہ میں صبح کے وقت استغفار پڑھتا تھا، میرے ساتھ قبر میں دفن کرنا۔ اور اس کے ساتھ ہی آیت اللہ مرشی نجفی، انہوں نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ قبر میں جس وقت آیت اللہ مرشی کو اتارا گیا ہے کہ میں وہ چھوٹا قرآن جو میں ساری زندگی جس پہ میں نے
تلاوت قرآن کی وہ بھی میرے ساتھ دفن کرنا. اچھا اب یہ خود ایک بڑا ایک معرکۃ الآراء میں مسئلہ بنتا ہے کہ کیا قبر میں ساتھ میں قرآن دفن کیا جا سکتا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ آیت اللہ سستانی نے توضیح المسائل جامع میں بات لکھی کہ مومن کے لیے بہت مناسب ہے کہ اپنے لیے قبر کو آمادہ کرے، حالت مرض میں ہو یا صحت میں ہو، اور اسے چاہیے کہ خود اس قبر کے اندر جائے اور قبر میں قرآن پڑھے. اسی طرح سے مومن کی میت کو دفن کرنے کے لیے زمین کو ہبہ کرنا بھی مستحب ہے. یعنی یہ تو ہے کہ انسان اس حد تک تلاوت قرآن اپنے لیے کرے، حتیٰ کہ قبر کھودے اور قبر میں لیٹ کر بھی تلاوت قرآن، قبر میں بیٹھ کے بھی تلاوت قرآن اپنے لیے کرے. ابھی جو نیکسٹ ہماری جو اس کے بعد انشاءاللہ جو اتوار آئے گی اس میں ہم ختم قرآن کے سلسلے میں جو اس کی اہمیت ہے تو اس میں کچھ ایسے واقعات پیش کریں گے صاحبان ایمان کے کہ جو اپنے قبروں میں بیٹھ کر انہوں نے قرآن کتنے ختم کیے. اور یہی وجہ اسی اہمیت کے پیش نظر جو ایرانی صدر تھے محمود احمدی نژاد، جب ان کی اپنی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو یہ خود قبر کھودنے کے بعد خود اس میں جا کر لیٹے تھے اور کچھ دیر اس میں لیٹ کر تلاوت قرآن کی تھی. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. اور ایک قرآن بھی ان کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ انہوں نے قبر میں ہی دفن کیا تھا. وہ قرآن کے جو کہ حسن نصر اللہ نے دعائیہ کلمات کے ساتھ اس کے پہلے پیج کے اوپر جملات تحریر فرمائے تھے، تو وہ بھی قبر میں محمود احمدی نژاد کی والدہ کے ساتھ قبر میں دفن کیا گیا ہے. تو یہ رائج رہا ہے عمومی طور پر. اور سننے میں آتا ہے کہ سید عبداللہ فاطمی نے جو کتنے مشہور اخلاقیات کے ان کے دروس کتنے زیادہ مشہور ہیں، کچھ ہی عرصے پہلے ان کا بھی انتقال ہوا ہے. تو سننے میں یہی آیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی قبر میں جو قرآن وہ پڑھا کرتے تھے وہ ساتھ میں دفن ہوا، یعنی ان کو ساتھ دفن کیا گیا. تو یہی وجہ جی امیج ہاں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں اس میں. اچھا اب یہ جو ہے کہ کفن کے اوپر قرآن لکھنا، یعنی ایک خود یہ بھی ایک ہے مسئلہ کہ جب بھی اس وجہ سے یہاں پر مدرسۃ القائم نے کفن بیگ بھی انہی وجوہات کی بنا پر ان مسائل جتنے بھی فقہی احکام ہیں اور علماء کی جو سیرت ہے اس کے مطابق ایک کفن بیگ بنایا جس میں کربلا کا کفن اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام اعمال، وہ تمام دعائیں، وہ تمام قرآنی سورہ، حتیٰ کہ پورا قرآن اس تک کا بھی اہتمام کیا گیا کہ جو چیزیں ایک مرنے والے کو کام آ سکتی ہیں قبر میں ان سب کا انتظام اس میں کیا جائے. یہ الگ بات ہے کہ جب ہم نے اس کو شروع کیا ابھی آپ دیکھیں گے وہ ساری چیزیں علماء کے فتاوے اور اس کی روشنی کے اندر ساری چیزیں انجام پائی تھی، تو بہت سے لوگوں نے اس کا بھی بڑا مذاقہ اڑایا تھا. بعد میں خیر ان میں سے بھی کچھ افراد بعد میں جب ضرورت پڑی، اپنے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا تو وہ بھی یہاں پر لینے کے لیے آئے اسے. لیکن بہرحال یہ کہ تو سمجھنا چاہیے کہ سب ان چیزوں کے پیچھے کیا ہے. تو کربلا سے جو کفن ملتا ہے عام طور پر ایک تو خود کربلا کا کفن اور پھر اس پر وہ تمام چیزیں لکھنا. اچھا دیکھیں کفن کوئی اور مہیا کر رہا ہے، قرآن اس کے اوپر کوئی اور تحریر کر رہا ہے، اس کی اولاد یا اس کے اور رشتہ دار اس کو یہ چیزیں دے رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ مرنے والے کو پہنچ رہا ہے. دیکھیے اصل تھیم وہ دماغ میں ہمیں رکھنا چاہیے. حتیٰ کہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو اپنے ہاتھ سے پورا قرآن اپنے کفن پر لکھتے ہیں. ایک چادر کے اوپر جب یہاں کفن بیگ کی کلاس ہوئی تھی تو آپ ہی کی طرح کی ایک طالبہ یہاں پر تھی جس نے اس کلاس کو سننے کے بعد پورا قرآن اپنے ہاتھ سے اپنے کفن کے لیے الگ سے تحریر کیا تھا. اور اس طرح سے تو بہرحال ہوتا ہے. یہ تو بہت بڑا تو نہیں، البتہ یہ کہ اس کو چادر کی صورت میں ایک بڑی چادر ہو اور اس کے اوپر لکھ کے اور اس طرح سے پورا قرآن جو ہے وہ ختم کیا جائے. تو کیا یہ کام جائز بھی ہے کہ ہم قبر کے اندر قرآن کو رکھ رہے ہیں؟ کہیں یہ بے حرمتی یا کسی اس کا باعث تو نہیں بنے گا، کوئی گناہ کا باعث یا کسی عذاب کا باعث تو نہیں بن جائے گا؟ یہ بھی ایک سوال ایک آتا ہے دماغ میں. تو ہمارے علماء مختلف اس کے اوپر اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں بہت سارے علماء نے اس موضوع کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ فتاوے ہیں مجتہدین کے جو بھی آگے چل کر ہم پیش کریں گے. تو اس کے اندر وسائل الشیعہ میں جو ایک روایت ہے کہ ان موسیٰ بن جعفر کفن بکفن فیہ ہبرۃ استعملت لہ بألفین وخمسۃ مئۃ دینار علیہ القرآن کلہ، کہ
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جو کفن دیا گیا تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اتنا قیمتی کفن تھا کہ 2500 دینار میں وہ کفن خریدا گیا تھا، جس پر پورا قرآن لکھا ہوا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ بلکہ علماء کے میں نے جو وہ سوال و جواب جو پڑھے ہیں اس سلسلے میں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگرچہ یہ روایت فقط امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کفن کے بارے میں آئی ہے، لیکن غالباً بعید نہیں ہے کہ تمام ائمہ کے کفن کے ساتھ ایسا ہوا ہو، یعنی ان کی وہ پورا قرآن جو ہے لکھا ہوا ہو اس انداز سے۔ لیکن یہ ہمارے صرف 7ویں امام کے سلسلے میں یہ والی روایت آئی ہے۔ تو وسائل الشیعہ کے اندر جو ہے یہ پوری روایت موجود ہے، جس میں 2500 دینار کی کفن کا، جس پہ علیہ القرآن کلہ، یعنی پورا قرآن اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، جو 7ویں امام کو جو کفن دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عروۃ الوثقیٰ کی جو شرح یا تعلیقات اس پر جو لکھی گئے ہیں آیت اللہ سیستانی نے، ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی ہے، تو اس میں مستحبات کفن کا جو باب ہے اس کے اندر پہلا ہی یہ ہے کہ اجادت الکفن، یعنی بہترین کفن کا اہتمام کرنا، یہ مستحب ہے کہ الاموات یتباہون یوم القیامت باکفانہم ویحشرون بہا، یعنی جو مرنے والے ہیں، جو اموات ہیں، یہ قیامت کے روز اپنے کفنوں پر فخر و مباحت کریں گے، یعنی بہترین کفن، اور اسی کے اندر وہ مشہور کیے جائیں گے۔ جو بہترین کفن یہاں پر دیا جائے گا، یعنی انسان اپنی زندگی میں بہترین کفن، ایک ہوتا ہے نا بس ایسے ہی چلو مر تو گئے ہیں اب کیا ہے، نہیں، امام کا دیکھیے 2500 دینار اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی، ایسا اس کا اہتمام کیا گیا تھا امام کو کفن دینے کے لیے، 7ویں امام کو، کہ جو 2500 دینار کا، جس میں پورا قرآن لکھا ہوا تھا۔ تو یہاں بھی کہتے ہیں بہترین کفن کا انتظام کرے، کیونکہ اموات جو ہیں مرنے والے، یہ قیامت کے روز اپنے کفنوں پر فخر و مباحت کریں گے، اور کہ اسی میں مشہور کیے جائیں گے۔ وقت کفنا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام بکفن قیمتہ 1000 دینار وکانا تمام القرآن مکتوبا علیہ۔ یہ آغا سیستانی نے بھی لکھا ہے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جو کفن دیا گیا تھا وہ 2000 دینار کا تھا، یعنی ایک اس میں جو ہے 2500 دینار تھا، یہاں آغا سیستانی نے اور دیگر علماء نے 2000 دینار کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور جس میں پورا قرآن لکھا ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی لکھا ہو، ظاہر ہے قرآن کسی اور نے لکھا ہوگا، اس کے کفن کا وہ اہتمام بھی ہو سکتا ہے ورثاء میں سے کسی نے کیا ہو، لیکن اس کا کیا ہے، اس کا ثواب اور فائدہ مرنے والے کو پہنچے گا، یعنی یہ کفن کے مستحبات میں سے ایک ہے۔ تو بہرحال یہ ان سب چیزوں کے فوائد ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ محمد جواد فاضل الانکرانی، جو آیت اللہ فاضل الانکرانی کے بیٹے ہیں، اب خود بھی وہ مجتہد ہیں، ان کی بھی تقلید وہاں پر ہوتی ہے، ان سے ایک سوال یہی پوچھا گیا ہے کہ آپ یہ فرمائیے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے کہ آپ کے کفن پر پورا قرآن لکھا ہوا تھا، تو اگر کوئی کسی کو ایسا کفن چاہیے تو اسے پورا قرآن لکھنا پڑے گا، یا کفن کے ٹکڑے پر وہ پرنٹ بھی کروا سکتا ہے؟ ثوابوں کے لحاظ سے ان میں کیا کوئی فرق ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کفن کے اس حصے پر جس سے آیات قرآنی کی بہترامی نہ ہوتی ہے وہاں پر قرآن لکھنے میں کوئی اشکال نہیں، اور یہ بہت اچھا بھی ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہاتھ سے لکھا جائے یا اسے کوئی شخص پرنٹ کروائے، دونوں طرح سے۔ تو جب بھی ہم نے یہاں پر جتنی بھی اس طرح کی دعائیں ہیں جو بھی آگے چل کر ذکر ہوں گی، جو کہ مرنے والے کے لیے بہت فائدہ پہنچنے والی ہیں، وہ کفن کے اوپر پرنٹ بھی کرائی ہیں، بلکہ یہاں پر قرآن بھی ایک زمانے میں پرنٹ کروایا تھا، لیکن پھر اس کو دوسرے قرآن میں ہم نے تبدیل کر دیا، کیونکہ یہاں پر بڑے مسائل ہیں، حتیٰ کہ جو پرنٹر ہیں وہ بھی چھاپنے سے انکاری ہو گئے تھے، اور یہاں پہ بڑی ایک عجیب چیز سمجھی جاتی ہے یہ، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ قرآن کے سلسلے میں ہم یہ نہیں کریں گے، حالانکہ اب ان کو کون فتاوے اور یہ سب دکھائے نہ ان کو، تو عام پرنٹر وغیرہ، تو یہ بڑا مشکل یہاں پر ہوا تھا، ورنہ ایک چادر کے اوپر پورا قرآن پرنٹ کر کے اسے تہہ کر کے اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے کہ وہ مردے کے سر پر یا سینے کے اوپر رکھ دیا جائے۔ لیکن پھر اس کے بعد اب وہ ایک خاص کیسنگ میں پورے اس میں زپ وغیرہ لگی ہوتی ہے، اور اس کے اندر قرآن بالکل سمجھے کے لحاظ سے سیلڈ ہوتا ہے، اس کی بے احترامی کا کوئی امکان نہیں۔ ویسے بھی تو آپ قرآن جو وہ ہوتا ہے تو اس کو زمین میں دبا کے ٹھنڈا ہی تو کرتے ہیں، اسے بھی تو زمین ہی میں دفن کرتے ہیں جو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر قرآن کو پورے احتیاط کے ساتھ اگر اس طرح سے قبر میں ساتھ دفن کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی جب تک کہ کوئی ایسی چیز اس میں نہ واقع ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا کہ میت کو ایسا کفن پہنانا کیا جائز ہے جس پر قرآن کی آیات یا بعض آیات جیسے دعائے جوشن کبیر یا صغیر لکھی ہوں، لیکن ضروری ہے کتابت اس طرح سے ہو، فرماتے ہیں
کہ ایسا کفن پہنانا جائز ہے جس پہ آیات اور احادیث لکھی ہوں اور دعائیں لکھی ہوں جوشن کبیر و صغیر، لیکن ضروری ہے کتابت اس طرح سے ہو کہ میت کے دفن ہونے کے بعد میت کے خون یا دوسری نجاسات سے وہ نجس نہ ہو جائیں. مثلا اسے میت کے سر کی جانب سے لنگ کے کناروں پر لکھا جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ کسی کپڑے پر یہ چیزیں لکھی جائیں اور وہ کپڑا میت کے سر یا سینے پر رکھ کر دفن کیا جائے. تو یہ پھر اس کو امکان نہیں ہوگا کہ وہ اس طرح سے ان نجاستوں سے کوئی آلودہ ہوں سر اور سینے کے اوپر، وہاں پہ ایسی کوئی نجاست نہیں پہنچے گی اس کی. تو بہرحال اس طرح سے کوئی حرج نہیں ہے. خود آغا سیستانی کا بھی سلسلے میں فتویٰ ہے. کوئی صاحب سے بھی یہ چیز پوچھی تھی، انہوں نے بالکل یہی جواب دیا تھا کہ بالکل یہ جائز ہے، بس اس بات کا خیال رہے کہ کوئی نجاست وغیرہ کے ساتھ وہ ملوث نہ ہو. اچھا، اس کے بعد پھر السادس والعشرون 26واں یہ ہے جو بھی اس میں مستحب قرار دیا ہے کہ ان یجعل فی فمہ فص عقیق مکتوب علیہ، میت کے منہ میں ایک ایسا عقیق رکھا جائے جس پر یہ جملے جو ہیں وہ تحریر ہوں، لا الہ الا اللہ ربی محمد النبی علی والحسن والحسین الی آخر الائمۃ ائمتی. یعنی یہ جملہ اس کے اوپر لکھا جائے، اللہ میرا رب ہے، لا الہ الا اللہ ربی، اور رسول اللہ کی نبوت کا اقرار اور تمام ائمہ کی امامت کا اقرار پہلے سے لے کر آخری امام تک یہ لکھ کے، اور یہ اس کے اوپر لکھا ہو عقیق کے اوپر. تو اس لحاظ سے کوئی بھی عقیق بشرطے وہ صحیح عقیق ہو. یہاں پہ بھی ہمارے جو ایک صاحب جاتے ہیں جو جا کر عقیق وغیرہ لے کر آتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر یہی پوری عبارت جو ہے پرنٹ کروائی ہوئی ہے، خاص طرح کی ایک شاید اسکرین پرنٹنگ کہلاتی ہے کیا، تو وہ اس کے اوپر یہ تمام عبارت جو آغا سیستانی نے لکھی ہے وہ بھی ہم نے اس پہ پرنٹ کروائی. تو اکثر میں ان کو شرارت میں کہتا ہوں کوشش کریں یہ پلاسٹک کا نہ ہو، کیونکہ ادھر بہت پلاسٹک کے مل رہے ہوتے ہیں جعلی طور پر بھی، کیونکہ بہت سستے وغیرہ مل رہے ہوتے ہیں. عقیق بھی یہاں پر شاید 100-150 روپے کا شاید ملتا ہے. تو ہمیں بھی بڑا حیرانگی ہوئی کہ بھئی اتنا کم پیسوں کا عقیق مل رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ قیامت کے دن آپ سوچ لیں کہ سارے مردے آپ کو آ کے پکڑیں گے جو پلاسٹک کا عقیق آپ کی وجہ سے ان کے منہ میں رکھا گیا تھا. تو بہرحال یہ پلاسٹک نہیں ہونا چاہیے. واقعی عقیق کی ٹھیک ہے پھر کوالٹیز ہوتی ہیں، بہت قیمتی عقیق اور کم کوالٹی کا، اور اس سے وہ تو معاشرے میں بہت کوالٹی ہے، لیکن کم سے کم عقیق ہونا چاہیے. تو پھر یہ تو بہرحال اس کے اوپر یہ پوری عبارت یہ اس طرح سے عقیق، اور اس کے اوپر اس طرح سے ہم نے پرنٹ کروائی ہوئی ہے، وہی پوری عبارت جو آغا سیستانی نے تمام ائمہ کو، اس میں تو پہلے امام کا صرف نام لے کر اس کے بعد الی آخر ائمتی جو ہے تک لے کر گئے ہیں، تو ہم نے سارے ائمہ کے نام اس طرح سے لکھ کے اس پہ پرنٹ کرایا ہوا ہے. تو یہاں سے جن کو چاہیے وہ مدرسے سے بھی آ کر لے سکتے ہیں. تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ دیکھیے عقیق وہ پتھر ہے کہ جس نے سب سے پہلے جب سنگریزوں کو پیغمبر اکرم نے اٹھایا تھا ہاتھوں میں تھے، تو جس نے سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کی تھی وہ عقیق تھا، پیغمبر نے جب وہ معجزہ دکھایا تھا. تو یہ جب اس کے اوپر یہ تمام عبارتیں لکھی ہوئی ہوں گی تو بہت امید یہ ہے کہ یہ عقیق خود بولے گا اور تمام گواہیاں دے گا، یا اس شخص کو بہت سہولت حاصل ہوگی کہ عقیق پر یہ عبارتیں تحریر ہیں، تمام عقائد حقہ، ائمہ کی امامت کا اقرار، پیغمبر کی نبوت کا اقرار، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اس طرح سے تو یہ خود اس موقع پہ جواب دے گا. اچھا دیکھیے رکھ رہے ہیں کوئی اور لوگ، فائدہ لیکن پہنچ رہا ہے مرنے والے کو. اور یہاں تو اس قدر ہے، میں نے ایک دفعہ بتایا بھی تھا، ایک دادی اماں تھیں کوئی، انہوں نے تو باقاعدہ وہ مردے کے منہ میں رکھ دیا گیا تھا، بعد میں انہوں نے نکلوایا کہ اس کے حلق میں پھنس جائے گا، ایسے باہر نکالو اس میں سے، اور انہوں نے نکلوا دیا اس کو. تو بہرحال لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی اس طرح سے اس کو نہ کریں، یہ نہیں، اس کے لیے ہے کہ مرنے والے کے اس پر یہ باقاعدہ یہ عبارت لکھی جائے. خود آغا سیستانی نے لکھا ہے کہ ان یجعل فی فمہ فص عقیق مکتوب علیہ، یعنی اس پہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہو اور وہ اس کے منہ میں جو ہے وہ رکھا جائے. تو عقیق جس کے اوپر آلریڈی یہ پرنٹڈ ہم نے کروایا ہوا ہے تو وہ یہاں سے لیا جا سکتا ہے. اور یہ سب مردے کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں جو زندے فائدے پہنچاتے ہیں. اسی طریقے سے آغا سیستانی نے آگے بھی لکھا ہے کہ جو کفن ہے چاہے وہ واجب حصہ ہو اس کا کفن کا یا مستحب حصہ ہو، حتیٰ کہ امامہ وغیرہ ہو اس کا، تو اس پہ بھی اس کا اور اس کے والد کا نام لکھا ہو، اور اس کے بعد کیا ہو، فلاں ابن فلان یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس کے بعد تمام یہ عقائد حقہ جو اس طرح سے اس کے اوپر لکھے ہوں. تو جو کفن ہے اس کے حاشیے کے اوپر بھی یہ عبارتیں ہوں، چاہے وہ واجب حصہ ہو کفن کا، چاہے مستحب حصہ ہو، یعنی اس آدمی کا نام اور اس کے آدمی کے والد کا نام، یعنی جو مرنے والا ہے
اور اس کے بعد پھر یہ عقائد حقہ، کیونکہ یہ خود امام نے اپنے بیٹے اسماعیل، چھٹے امام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے کفن پہ لکھا تھا یشہدو، یعنی یہ گواہی، اسماعیل یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے بعد پوری گواہیاں اس طرح سے. تو آج بھی بہت سے ہمارے اخباری حضرات اپنے کفنوں کے اوپر بھی یہی جملے لکھواتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو امام نے لکھا ہے ہم نے وہی لکھیں گے، اسماعیل یہ گواہی دیتا ہے. بھائی اب یہ مرنے والے کا نام لکھ کر گواہی دو، اسماعیل کا نہیں. لیکن وہ کیونکہ اتنا اخباریت کا وہ کانسیپٹ کے جو اتنا ساکت و جامد ہے، بقول شہید مطہری کے، شہید مطہری نے اس پہ بڑا اعتراض کیا ہے کہ یہ یعنی یہ کون سا آپ کا فہم ہے احادیث کا کہ امام نے اپنے بیٹے اسماعیل کا نام لکھا تھا تو آپ بھی اسماعیل ہی کا نام لکھیں گے، اپنے مرنے والے کا نام لکھیں. خیر، تو یہ آغا سیستانی نے لکھا ہے. تو یہ تمام عقائد حقہ، یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ سب وہ عبارتیں ہیں جو ہم نے کفن کے اوپر آلریڈی پرنٹ کرائی ہوئی ہیں، جو آغا سیستانی نے اور دیگر مراجع نے اپنے رسالہ عملیہ میں لکھے ہیں کہ ان چیزوں کا اس کو فائدہ پہنچتا ہے. یعنی یہ مرنے والے کام آئیں گی بنسبت کہ آپ سادہ سا کفن بالکل سفید رنگ کا بس ایک پہنا کے دفن کر دیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں مستحبات میں ہیں، ثواب اور فوائد پہنچانے والی ہیں اس کو. یہ عقائد حقہ اس انداز سے لکھے جائیں. اچھا، اس کے علاوہ آغا سیستانی نے آگے چل کر 11 نمبر پہ یہ بھی لکھا ہے. بہرحال پہلے تو یہی ہے کہ پورا قرآن کفن کے اوپر لکھا جائے، پھر یہ کہ دعائے جوشن کبیر و صغیر لکھی جائیں، اور پھر اس کے بعد آگے چل کر فرماتے ہیں وَيُسْتَحِبُّ أَيْضًا أَن يَكْتُبَ عَلَيْهِ الْبَيْتَانِ اللَّذَانِ كَتَبَهُمَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام علی کفن سلمان رحم اللہ. تو فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ کفن کے اوپر وہ ربائی، وہ بیتیں لکھی جائیں جو حضرت امیر نے سلمان فارسی کے کفن پر خود تحریر فرمائی تھی. اچھا، اب دیکھا جائے لکھ کوئی اور رہا ہے، مثلا حضرت امیر نے سلمان فارسی کفن پہ لکھی، ہم یہ والی اپنے مرنے والے کفن پہ لکھ رہے ہیں، جب یہ جو بیتیں ہیں، یہ جو ربائیاں ہیں، یہ جو ہمارے ہاں سے کفن ملتا ہے اس کے ساتھ جو لوازمات اس میں یہ بھی پرنٹڈ ہیں، وہ بیتیں بھی جو حضرت سلمان فارسی کے کفن پر حضرت امیر نے لکھی تھی. اور وہ کیا ہیں کہ وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم وحمل الزاد اغبہ کل شائن اذا کان الوفود علی الکریم. یعنی امیر المومنین وہ اشعار لکھے کہ ایک کریم کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص آیا ہے جس کے پاس نہ حسنات ہیں نہ قلب سلیم ہے. اور یہ بات کتنی قوی بھی ہے کہ کسی کریم شخص کے پاس پورے ساز و سامان کے ساتھ انسان جائے. مثلا آپ کسی کی گھر کے کسی نے دعوت میں بلایا ہو آپ کو، اور آپ اپنا پورا کھانے کا سامان ساتھ لے کے جائیں، تو یہ کریم شخص سے کہ اس کی توہین ہے یہ کہ آپ اس کے پاس پورا ساز و سامان لے کے جائیں، وہ تو خود عطا کرنے والا ہے. تو حضرت امیر نے الفاظ اشعار، یہ ربائی ان کے کفن کے اوپر لکھی کہ کریم کی بارگاہ میں بغیر حسنات اور قلب سلیم کے ساتھ میں آ رہا ہوں، کیونکہ یہ بات بہت قوی ہے کہ کسی کریم کے پاس سامان لے کر آیا جائے. بہت زبردست یہ ربائی ہے، علماء اس کو بڑا پیش کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کفن کے اوپر اس انداز سے تو لکھ کوئی اور رہا ہے اور اس فائدہ پہنچ رہا ہے اس مرنے والے کو، ورنہ اگر یہ کام بے فائدہ ہوتا تو حضرت امیر سلمان فارسی کے کفن پہ ایسا کیوں کرتے؟ نہ سلمان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے نہ کچھ ہے، ہم بھی اتنی محنتیں کر کر کے اس کو پرنٹ کروا رہے ہیں، اور مراجع جو ہیں اپنے رسالہ عملیہ کے اندر لکھ رہے ہیں کہ ان مستحب ہے کہ ان ربائیوں کو لکھا جائے، تو کیوں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال یہ ہے. تو سلمان فارسی اتنی عظیم یہ شخصیت مدائن میں جن کا روضہ ہے، تو ان کے کتنے بڑی سعادت تھی کہ حضرت امیر نے اپنے ہاتھ سے ان کے کفن کے اوپر یہ اشعار لکھے تھے. اور یہ جو اشعار ہیں وفدت علی الکریم بغیر زادن، یہ ہمارے بڑے بڑے علماء اور مراجع کی قبور کا جو کتبہ وغیرہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اشعار کندہ کروائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو عام طور پر ایک ہی طرح سے بس وہ ہوتا ہے، نام وام لکھا ہوتا ہے یا پنجتن کے نام اور اس طرح سے ایک فارمیٹ ہے، لیکن علماء کی جو مراجع ہیں وہ ان کے اس کے اوپر یہ سلمان فارسی کے لیے جو اشعار مولانا نے لکھے تھے وہ ان کے اس کے اوپر لکھوائے جاتے ہیں. اور آغا سیستانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ سوال پوچھا گیا کیا میت کو کفن دینے میں ایسا کفن استعمال کرنا جائز ہے جس پر بعض دعائیں اور آیات قرآنی تحریر ہوں؟ فرمایا بالکل جائز ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ کفن کا وہ حصہ نجاست سے، نجس ہونے سے بچا رہے. تو اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ پلاسٹک وغیرہ کے اندر اس کو اس طرح سے بعض اوقات ریپ کر دیا جاتا ہے یا کوٹنگ کروا دی جائے ان کے اوپر، یا کوئی بھی ایسا طریقہ کار کسی نائلون میں، پلاسٹک میں اس طرح سے
ان آیات قرآنی وغیرہ کو کروا دیا جائے کہ وہ جسم جب پھٹتا ہے مرنے کے بعد تو وہ ان چیزوں سے وہ آلودہ نہ ہو، اس کا اہتمام بس رکھا جائے۔ اچھا، اسی طرح سے یہ تو ہو گیا ابھی، تو اپنے ہاتھ سے بھی لوگ اس طرح سے لکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں اپنے ایک کپڑے کے اوپر لکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اس کا ایک الگ ہی اثر ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں تو ہیں، یہ لیزی اپروچ کہلاتی ہے ذرا، کہ بھئی پرنٹ کروا لو، فوٹو کاپی کروا کے رکھ دو، اس سے خود انسان کے اوپر بہت زیادہ یعنی اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنے کفن کو مہیا کر رہا ہے، اپنے ہاتھ سے ان کے اوپر باوضو ہو کر یہ تمام چیزیں تحریر کر رہا ہے، یعنی بڑا اس کی روحانیت کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے واقعتاً۔ تو ایسا کوئی سائنسی ایجاد کرنے میں اتنا وقت تو نہیں ہمیں لگانا ہے، زیادہ تر اوقات آپ کے فارغ ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا وقت روزانہ تھوڑا کر کے 2 لائنیں بھی اگر لکھیں تو چند مہینے کے اندر یہ تمام دعائیں اور وہ سب اپنے کپڑے کے اوپر، اور اس کے بعد پھر اس کو فولڈ کر کے کپڑے کو میت کے سر یا سینے کے اوپر رکھ دیا جائے۔ تو بہتر تو یہی کہ انسان خود کر لے ایسا۔ لیکن بہرحال یہ کہ جیسے سورہ ملک ہے، ہم نے جو ہے اس کے اوپر پرنٹ کروائی ہوئی ہے، اس میں سورہ ملک بھی پرنٹ کرائی ہے، اور سورہ ملک کو آپ کو پتہ ہی کہ مانعہ کہا جاتا ہے، یہ تو جھگڑا کرنے والی ہے، یعنی قبر میں جھگڑا کرے گی فرشتوں سے جو عذاب دینے آئیں گے کہ میں اس مرنے والے تک عذاب نہیں پہنچنے دوں گی، اور یہاں تک کہ وہ واپس چلے جائیں گے۔ تو سورہ ملک کی تو خود بھی تلاوت کریں، پچھلی دفعہ آپ نے سنا تھا کہ پیغمبر کی خواہش ہے کہ سورہ ملک زبانی یاد ہو، تو سورہ ملک خود بھی پڑھتے رہیں، اور اس کے اوپر بھی اگر یہ لکھی ہوئی صورت میں بھی پہنچ جائے تو یہ بھی بہت اچھا۔ اسی طرح سورہ تکاثر ہے، یہ بھی اس کے اوپر پرنٹڈ ہے۔ اسی طرح سے شہادت نامہ یعنی عقائد حقہ سارے، وہ بھی جو لوگ دستخط کر کے، وہ بھی علامہ مجلسی کے نے ایک طریقہ کار کو رائج کیا تھا، اور وہ بھی اللہم اننا لا نعلم منہ الا خیرا، جو 40 افراد میت کی طرف اشارہ کر کے جملے کہیں، تو انہوں نے کہا اشارہ جملے کہنے کے بجائے اگر یہ پرنٹڈ ہو یا لکھا ہوا ہو، اس پر دستخط کر دی جائیں تو یہ بھی وہ گواہی کے معنوں میں آ جائے گا۔ تو وہ شہادت نامہ زنانہ اور شہادت نامہ مردانہ تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ بھی اسی اس کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ چیزیں مردے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، یہ وہ مر چکا ہے، اس کا اس میں کوئی رول نہیں ہے کہ وہ یہ سب چیزیں، لیکن اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمام اعمال جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات دیکھیے جب آپ یہ کرتے ہیں نا کہ یہ چیزیں لکھنا، قبر میں رکھنا وغیرہ، تو ہم ظاہر جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ ہمارے غیر شیعہ بھائی بھی ساتھ رہتے ہیں ہمارے، تو اکثر چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو مولانا احمد رضا خان بریلوی، جن سے بریلوی مکتب فکر نکلا ہے، انہوں نے پوری کتاب لکھی الحرف الحسن فی الکتابت علی الکفن، یعنی کفن کے اوپر کچھ چیز لکھوانا، دعائیں اور یہ اس طرح کی چیزیں، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل شرعی اور جائز طریقہ کار ہے۔ یہ اس وجہ سے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ کبھی آپ کی کہیں کسی سے بات ہو تو آپ اس کو بھی پیش کر سکیں۔ تو انہوں نے پورے ریفرنس سے یہ بات یہ لکھی ہے کہ یہ دعا لکھ کر میت کے ساتھ قبر میں رکھیں تو اللہ اسے سوال نکیرین و عذاب قبر سے امان دے گا۔ ایک عہد نامہ ہے جو جسے بہرحال دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ اس کا حکم تو الگ سے نہیں دیا گیا ہے، لیکن اس عہد نامے کے جو مندرجات ہیں یعنی جو باتیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، تو اس کو نسبت دیے بغیر کسی بھی اس کو، تو بہرحال اس کو رکھنے میں حرج بھی نہیں ہے کوئی۔ تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ ٹھیک ہیں لیکن ایسا کیا نہ جائے، لیکن بریلوی حضرات کے ہاں یہ چیز ہے کہ اس دعا کو لکھ کر اور قبر میں میت کے ساتھ رکھیں تو اللہ اسے سوال نکیرین اور عذاب قبر سے امان دے گا۔ تو ان کے یہاں بھی یہی ہے کہ کوئی اور یہ کام کر رہے ہیں لیکن فائدہ مردے کو پہنچے گا، اور وہ ایک عہد نامہ ہے جو کہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم اس بات سے عاجز ہو کہ تم صبح و شام اللہ سے عہد کر لیا کرو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیسا عہد ہے؟ فرمایا جو ہر صبح و شام اس کو پڑھے گا ایک فرشتہ اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دے گا اور قیامت کو منادی ندا کرے گا، کہاں ہیں جن کے پاس جن کا اللہ کے پاس عہد ہے، تو وہ شخص داخل جنت ہوگا۔ اور پھر یہ اللہم فاطر السماوات سے لے کر ارحم الراحمین تک ان کے ہاں یہ رائج ہے۔ تو یہ آپ ان کو بھی بتا سکتی ہیں کہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے کہ اس قسم کی دعائیں اذکار کو قبر میں ساتھ رکھا جائے، خود انہوں نے پوری کتاب اس بات میں لکھی۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے عہد نامہ اس طرح سے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے فتاوی رضویہ میں کہ یہ دعا کسی پرچے پہ لکھ کر میت کے سینے پہ کفن کے نیچے رکھ دے تو تاکہ اسے عذاب قبر نہ ہو، نہ منکر و نکیر اسے نظر آئیں۔ اس کا مطلب ہے یہ فوائد وہ بھی اس لحاظ سے قائل ہیں اس بات کے۔ اور ایک اور چیز، یہ بھی دوسرے لوگ اعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن فائدہ مردے کو پہنچ رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے تلقین پڑھنا۔ تلقین تو مردہ خود نہیں پڑھتا نا،
اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو اعمال دوسرے لوگ کر رہے ہیں زندہ، اس کے لیے ان کا کوئی فائدہ نہیں، وہ صرف فائدہ وہ پہنچے گا کہ جو کہ بس یہ آدمی خود ہی جو زندگی میں کر کے گیا. تو یہ جو تلقین پڑھی جاتی ہے تو دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں اس کے لیے. تو اچھا، اب آیت اللہ سیستانی نے دیکھیے اس متعلق کیا لکھا ہے. الرابع والعشرون، 24 نمبر پہ، ان یلقنہ الولی او من یعزل لہ تلقینا آخر بعد تمام الدفن و رجوع الحاضرین بصوت عال. فرماتے ہیں کہ مستحبات میں سے یہ ہے کہ تلقین، میت کا ولی تلقین پڑھے یا جس کو بھی وہ اجازت دے دے کسی اور کو پڑھنے کی، اور بعد تمام الدفن، دفن کرنے کے بعد وہ رجوع الحاضرین، اور حاضرین کے واپس، یعنی جس وقت حاضرین واپس جانا شروع ہو جائیں یا چلے جائیں اس وقت اس کو پڑھا جائے. بصوت عالٍ، بلند آواز سے پڑھا جائے، یہ نہیں کہ بہت ہلکے ہلکے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوں. دیکھیے جس وقت، اچھا پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا. پڑھ کوئی اور رہے ہیں، فَإِنَّ هَذَا التَّلْقِينَ، آیت اللہ سیستانی لکھ رہے ہیں عروۃ الوثقیٰ میں، فَإِنَّ هَذَا التَّلْقِينَ يُوجِبُ عَدَمَ سَوَالِ النَّكِيرَيْنِ مِنْهُ. یہ تلقین پڑھنا اس بات کا لازمہ بنے گا کہ اب منکر و نکیر اس سے سوال ہی نہیں کریں گے، سوال ہی نہیں کریں گے. اور پھر کہتے ہیں کہ 3 مواقع ایسے ہیں جس پر جو تلقین پڑھنے کے. نمبر 1 ہے حال الاحتضار، احتضار کے وقت. یہ اس وقت کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ چیز تقریباً معاشرے سے مفقود ہو گئی. اس مردہ سنت کو زندہ کرنا چاہیے، حالت احتضار میں تلقین پڑھی جائے، یہ بہت اہم ہے. لیکن لوگ اس وقت اپنے چکر بازی میں لگے ہوتے ہیں، رونا دھونا اور ایک پینک کی فضا ہوتی ہے. دماغ کو حاضر رکھنا چاہیے ہر شخص پہ. یہ وقت آئے گا مردے کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا، ورنہ یعنی اس موقع پہ اس کو فائدہ پہنچایا جائے. بلکہ روایت میں یہاں تک ہے اور علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ جس وقت جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے جو ہے نا آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی منکر و نکیر، اور انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ تلقین جب پوری ختم کر لیتا ہے تو منکر و نکیر دونوں ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب تو اس پر حجت تمام ہو گئی، اس سے سوال و جواب کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اور یہ کہہ کے واپس چلے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کتنا، یعنی اچھا اس میں دیکھیے وہ مرنے والا تو خود نہیں پڑھ رہا ہے تلقین، وہ پڑھ رہے ہیں دوسرے افراد، لیکن اس کا فائدہ مرنے والے کو پہنچ رہا ہے. دیکھیے میں اپنے اس سے متصل ہوں، یعنی ادھر ادھر کی باتیں زبردستی نہیں لا رہا ہوں. اس کے اندر ہے کہ مرحومین کے لیے تلاوت قرآن کا بھی فائدہ ہے اور دیگر نیک اعمال کا بھی فائدہ ہے. اس سے مرنے والے کر کوئی اور رہے ہیں زندہ، لیکن فائدہ پہنچ رہا ہے مرنے والے کو. تو ایک موقع تو ہو گیا جو کہ متروک ہو گئی ہے کہ بھئی اس موقع پر آپ نہ کریں ایسا کہ اس کو خالی ایسے ہی چھوڑ دیں اور بغیر حالت احتضار میں بغیر تلقین پڑھے اس کو دفن کریں. ایک تو وہ موقع ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وبعد وضع فی القبر، جب یعنی قبر میں اس کو لٹا دیں، وبعد دفن و رجوع الحاضرین، یعنی دفن کرنے کے بعد جب حاضرین چلے جائیں اس موقع پر اس کو کیا جائے. اور پھر بعض فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بعض جگہوں پر یہ بھی ہے کہ کفن پہناتے وقت بھی تلقین پڑھی جائے. تو 3 مواقع تو کم سے کم یہ تلقین کے اس طرح سے ہیں کہ حالت احتضار میں، اور اس کے بعد ایک جو ہمارے ہاں رائج بھی ہے کہ قبر کے اندر پہنچ کے ہاتھوں کی قینچی بنا کر اور اس کے بعد اس کو مردے کے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر جو ہے اسما افہم کہہ کے اور پھر پورا تلقین پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد جب سب لوگ چلے جائیں تو اس کے بعد وہیں پر کھڑے ہو کے بلند آواز سے تلقین پڑھی جائے. اور کوشش یہ بھی کی جائے کہ تلقین یہ واحد ایک آدھی ایسا مواقع ہیں، ویسے تو یہ کہ عربی زبان میں پڑھی جائے، لیکن یہ کہ کہا اس میں علماء نے لکھا ہے کہ میت جو عام طور پر جو زبان بولتی تھی اس دنیا میں، اس زبان کے اندر بھی تلقین پڑھی جائے. تو جب بھی ہمارے ہاں ہم نے جو ایک کتابچہ بھی بعد میرے مرنے کے کام یہ کرنے کی چھپوایا ہے، تو اس کے اندر تلقین عربی زبان میں بھی ہے اور اس کا پورا اردو ترجمہ بھی ہے. تو جو افراد اس کتابچے کو اپنے ساتھ قبرستان لے جاتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر عربی میں بھی پڑھتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد اردو ترجمہ بھی پڑھتے ہیں کہ جو میت عام طور پر جو زبان بولتی تھی اس دنیا کے اندر اس زبان کے اندر بھی. تو دیکھا آپ نے کہ بہرحال یہ تلقین کا اس لحاظ سے ہے. اچھا پھر اس کے بعد الثانی عشر یعنی 12ویں نمبر پہ جو یہ سب آقا سیستانی کے عروہ کی عبارات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جعل مقدار لبنۃ من تربت الحسین علیہ السلام، کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی بلکہ مستحب بات میں شمار کیا گیا ہے
کہ تربت امام حسین جو ہے وہ اگر کہیں سے کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ بھی قبر میں اس کے ساتھ مرنے والے کے ڈالی جائے. اچھا اب دیکھیے ڈال کوئی اور رہا ہے لیکن فائدہ پہنچے گا مرنے والے کو. پھر آگے چل کے وہی انہوں نے اس کی لکھی ہے کہ بہرحال کسی جب جسم پھٹتا ہے انفجار کے بعد یعنی وہ نجاست سے آلودہ نہ ہو تو اس کی تو ہم نے یعنی اس طرح سے آپ وہ کریں. جب بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک توقیع میں الگ سے اس بات کو اپنی ایک توقیع کے اندر جواباً تحریر فرمایا تھا اور اس میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو میت کا جو چہرہ ہے اس کے سامنے یا اس کے نیچے اس کو بکھیر دیا جائے یا وہاں پہ اس کو رکھا جائے. تربت امام حسین کی جو مٹی ہے وہ اس طرح سے ہو تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ نجاستوں سے آلودہ نہیں ہوگی چہرے اور اس کے طرح وہاں پہ کوئی ایسی جسم پھٹنے کے بعد بھی وہاں تک نجاست نہیں پہنچتی ہے. تو بہرحال اس میں بھی دیکھیں کر کوئی اور ہی کام رہے گا, کوئی اور آدمی یہ کام کرے گا لیکن اس کا فائدہ مرنے والے کو پہنچے گا. تو کوشش یہ کریں کہ جو اس طرح سے بہت بزرگان حضرات جو کہ اس طرح کی مٹی وغیرہ کا انتظام کر کے خاک کربلا جیسے ملتی ہے, جیسے وہاں پر جب زیارات کے لیے جاتے ہیں تو وہ غبار حرم کے نام سے جو عام طور پر جو ان کے آفس سے ملتی ہے کہ جب آپ کوئی ڈونیشن وغیرہ دیتے ہیں تو ایک آپ کو چھوٹی سی پڑیا ٹائپ کی دیتے ہیں, اس کے اندر غبار حرم ہوتا ہے. تو وہاں ڈسٹنگ وغیرہ جو کی جاتی ہے تو ویکیوم کلینر وغیرہ کے اندر جو ڈسٹ جمع ہو جاتی ہے وہ بھی اطراف میں خاکی شفا کے تقریباً حکم میں ہے تو اس کو وہ جمع کر کے دیتے ہیں. تو وہ اپنے پاس رکھ لی جائے اپنے پاس ایک جگہ کفن بیگ وغیرہ کے اندر تاکہ جب کبھی انتقال ہو تو اس وقت اس موقع پر نکال کے پھر وہ قبر میں چہرے کے پاس ڈال دی جائے اس کے. تو اس طرح سے ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے بھی کہا کہ میں نے جہاں بہت انہوں نے پوری زندگی میں جہاں جہاں ممکن ہوا تھا ان کے لیے تو انہوں نے ائمہ کی قبور کی مٹی کو جمع کیا تھا اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں مروں تو میرے قبر میں میرے ساتھ وہ مٹی بھی جو ہے دفن کی جائے. تو آیت اللہ مرشی نجفی کا وصیت نامہ واقعتاً اس کو لے کے پڑھنا چاہیے, اردو زبان میں بھی ہے, قباسات کے نام سے تو شائع کیا تھا اور عادل علوی صاحب نے جو ان کے شاگرد تھے لیکن اردو ترجمہ بھی اس کا خورشید فقاہت کے نام سے ہو چکا ہے, وہ لے کے پڑھا جا سکتا ہے, بہت بہترین ہے. تو اسی طرح سے محمود احمدی نژاد, اب ہم یہاں پہ ظاہر سیاسی لحاظ سے کوئی بات نہیں کر رہے, بس ایک کیونکہ معروف شخصیت ان کی رہی ہے تو وہ اپنی والدہ کی قبر میں لیٹے بھی تھے, قرآن بھی ساتھ میں دفن کیا تھا اور ان کے متعلق بھی ملتا ہے کہ جو ائمہ کی قبور کی مٹی یا مقدس مقامات کی مٹی وغیرہ وہ بھی ساتھ میں وہاں پر ان کی والدہ کی قبر میں دفن کی گئی تھی. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی جو زندہ افراد مرنے والے کے ساتھ رکھتے ہیں, جریدتین, کہہ رہے ہیں من المستحبات العقیدہ, یعنی آغا سستانی لکھ رہے ہیں تعلیقات علی شرح عروۃ الوثقی جو ہے کہ شیعوں میں یہ بات تاکیدی مستحب ہے کہ میت چاہے وہ صغیرن او کبیرن, چھوٹے کی ہو یا بڑے کی, ذکرن او انثی, چاہے عورت کی ہو یا مرد کی, محسنن او مسیئن, چاہے وہ نیکوکار کی ہو چاہے گناہگار کی, کانا ممن یخاف علیہ من عذاب القبر اولا, چاہے اس کے لیے اس بات کا امکان ہو کہ اس پہ عذاب قبر ہو سکتا ہے یا اس کا امکان نہ ہو, ان سب کے ساتھ جو ہے میت کے ساتھ یہ جریدتین, دو تازہ ٹہنیاں یا لکڑیاں درخت کی وہ رکھی جائیں. کیونکہ فرماتے ففل خبر, یعنی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ جو جریدہ ہے یہ مومن ہو یا کافر, محسن ہو یا مسیء, یہ جب تک یہ وما داما ردبتن, جب تک یہ تر و تازہ رہے گا, یرفع من المیت عذاب القبر, میت کے اوپر سے عذاب قبر ہٹا رہے گا. اور فرماتے ہیں کہ ایک اور روایت میں یہ آیا ہے کہ ان النبی مر علی قبر یعذب صاحبہ, کہ رسول اللہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تھے کہ جس صاحب قبر پر عذاب ہو رہا تھا. پیغمبر نے جو ہے وہ ایک جریدہ اس طرح سے منگوایا, ایک لکڑی منگوائی, ایک ٹہنی منگوائی تر و تازہ, اور فشقہ نصفین, اس کے دو ٹکڑے کیے, احدہما فوق راسہ والاخری عند رجلہ, تو وہ جو ہے اس کا ایک حصہ میت کے سر کے کنارے پر جو ہے وہ لگا دیا اور ایک حصہ اس کا میت کے پاؤں کے پاس لگایا اور فرمایا وقالا یخفف عنہ العذاب ما دام ردبین, جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی تب تک مردے کے اوپر سے عذاب نہیں ہوگا. پھر آگے چل کے آغا سیستانی لکھ رہے ہیں کہ بعض اخبار میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے
یہ جریدتین اپنے کفن میں رکھے تھے تاکہ ان سے انس رہے. وَكَانَ هَذَا مَعْمُولًا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ، یہ انبیاء میں بھی تمام یہ سلسلہ جائز رہا ہے. وَتَرَكَ فِي زَمَانِ الْجَاهِلِيَّةِ، اور زمانے جاہلیت میں طریقہ ختم ہو گیا. فَأَحْيَاهُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر رسول اللہ نے آ کر اس کو دوبارہ جاری کیا. یعنی یہ جو تر و تازہ لکڑیاں ہیں، یہ کوئی سی بھی تر و تازہ لکڑیاں، اچھا جب ہم نے ظاہر ہے کہ اس بات کو مینشن کرنے کے لیے کہ بھائی یہ تر و تازہ لکڑیاں رکھی جائیں، تو ہم نے پلاسٹک کی ماڈل جو ہے نا وہ کفن بیگ میں رکھ دیں. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ لوگوں نے وہ پلاسٹک کی لکڑیاں ہی اس کے اندر رکھنا شروع کر دیں. تو پھر بعد میں ہم نے اب کیسے بتائیں لوگوں کو، ظاہر تر و تازہ لکڑیاں تو رکھ نہیں سکتے تھے، وہ تو پھر سوکھ جائیں گی. تو یہ خود انتظام کریں. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہاں سے کوئی درخت ہی نہیں نظر آ رہا، کون سے لکڑی لے کر آئیں یا کیا کریں. تو یہ بہرحال اچھا پھر یہ کہ ان پہ تمام دعائیں لکھنا، جتنی دعائیں کفن کے اوپر لکھنا مستحب ہے وہ سب کی سب جریدتین پہ بھی لکھنا بھی مستحب ہے. اب مسئلہ ہے کہ جریدتین ان لکڑیوں کے اوپر لکھے گا کون، بڑا مسئلہ ہے. اتنا پہلے سے کیسے لکھ کے رکھیں، وہ تو سوکھ جائیں گی لکڑیاں بھی، سوکھی لکڑیاں تو کام نہیں آئیں گی. یعنی جب تک وہ گیلی رہتی ہے لکڑی تب تک عذاب نہیں ہوتا ہے. اچھا دیکھیے اس کے اندر ایک حکمت بھی ہے کہ جس وقت لوگ یعنی اتنی جلدی سوال منکر و نکیر ختم ہو جاتا ہے کہ لوگ ابھی دفن کر کے واپس قبر سے جا رہے ہوتے ہیں اور سوال منکر و نکیر ختم ہو چکا ہوتا ہے فوراً. تو اگر یہ اس وقت یہ لکڑیاں بھی ساتھ میں ہوں گی، جب یہ کہا جاتا ہے یہ جریدتین، دو جریدتین رکھے جاتے ہیں، ایک میت کے دانے بغل کے اندر کی طرف رکھا جاتی ہے اور ایک بائیں ہاتھ پہ اوپر کفن کے اوپر رکھی جاتی ہے. تو اس کے اوپر بھی تمام دعائیں لکھنا مستحب ہے. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ دعائیں بھی الگ سے پرنٹ کروائی ہیں ایک کپڑے کے اوپر، اور ان کو پھر جریدتین پہ لپیٹ دیا جاتا ہے. تو وہی حکم ہو جاتا ہے اس کا کہ گویا آپ نے جریدتین کے اوپر، تو اس طرح سے کر کے پھر وہ میت کے ساتھ رکھی جائیں. تو دیکھیں یہ بھی کوئی اور آدمی یہ کام کر رہا ہے، لکھ بھی کوئی اور رہا ہے، لکڑیاں بھی کوئی اور توڑ کے لا رہا ہے، لیکن فائدہ پہنچ رہا ہے مرنے والے کو. اس پہ تمام عقائد حقہ لکھے ہوئے ہیں. اچھا جریدتین کے اوپر دعائے جوشن کبیر اور جوشن صغیر بھی لکھنا مستحب ہے، حتیٰ کہ کفن کے اوپر لکھی جا چکی ہے الگ سے اس کے اوپر، لیکن جریدتین کا جو کپڑا ہے الگ سے حکم ہے کہ جریدتین کے اوپر بھی دعائے جوشن کبیر و صغیر لکھی جائے. تو ہم نے ایک الگ پرنٹ کروایا ہوا ہے، وہ جریدتین کے اوپر لپیٹ دیا جاتا ہے. جو بھی آپ تر و تازہ کوئی لکڑی توڑ کے لے کر آئیں، اور اچھا اس میں بھی کوشش کریں لوگ عام طور پر پڑوسیوں گھر سے توڑ کے ان کی اجازت کے بغیر یہ والا چیز نہ ہو، یعنی بالکل شرعی اور جائز والی چیز ہونی چاہیے. تو جریدتین پر دعائے جوشن کبیر اور صغیر. اچھا اس کے علاوہ یہ بھی مستحبات میں سے یا بہتر شمار کیا گیا ہے کہ دو احادیث ہیں ہمارے ہاں جن کو احادیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سونے کا سلسلہ. دو احادیث یہ بھی ہم نے اس کو پیپر کے اوپر سلسلۃ الذہب نمبر 1 اور نمبر 2 کر کے کہ اس پورا سلسلہ سند ہے. سلسلہ سند کو کہا جاتا ہے گولڈن سلسلہ ہے کہ صرف سلسلہ سند کسی پاگل شخص پہ بھی پڑھ دیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو 8ویں امام نے فرمایا، میں نے سنا اپنے والد 7ویں امام سے، یہاں تک کہ حضرت امیر سے، حضرت امیر فرماتے پیغمبر سے، پیغمبر فرماتے میں نے بارگاہ خداوندی سے مثلا سنا، اور حضرت جبریل سے سنا، اور جبریل کہتے ہیں میں نے بارگاہ خداوندی سے سنا. یعنی پورا سلسلہ سند اتنا بہترین. تو یہ دو روایاتیں ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے امان پائی. اور دوسری حدیث میں ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من ناری، کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اس نے آگ سے امان پائی. درود بھیجے محمد علیہ. تو یہ کیوں لکھا جا رہا ہے؟ سب کچھ لکھ کوئی اور رہے ہیں، لیکن اس کو مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کا فائدہ ملے گا. یہاں تک کہ یہ عبارتیں برتنوں کے اندر بھی بعض اوقات پہلے زمانے میں بادشاہ کسی اس پہ لکھواتے تھے، پھر اس کے اندر پانی پیا کرتے تھے. حتیٰ کہ یہ طریقہ کار رہا ہے، جیسے مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم کے جو پاؤں کے نشانات ہیں اس کے اندر بھی پانی بھر کے لوگ پہلے پیا کرتے تھے. تو اسی طرح سے بہرحال اگر کہیں سلسلۃ الذہب کی احادیث اگر کسی کٹورے وغیرہ کے اندر شاید ایران میں کندہ کروا کے رکھی جاتی ہیں تو اس میں پانی بھر کے اور وہ پیا جائے تو اس سے بھی بڑی نورانیت ملتی ہے.
تو بہرحال یہ دو احادیث یہ کفن کے اوپر رکھی جائے، ان کے سب کا دیکھیے فائدہ پہنچنے والا ہے. یہ والی جو تھنکنگ اور سوچ ہے کہ دوسرے جو فائدہ پہنچانا چاہیں کوئی فائدہ نہیں، جو تم کر کے گئے ہو خالی صرف وہ، یہ بات بالکل غلط ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ پورا جو کفن بیگ ایک اس طرح کا بنایا ہے جس میں سارا کفن موجود ہے، یہ بعد میرے مرنے کے وصیت نامہ اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جتنے بھی مستحب عبارات ہیں جو کفن کے اوپر اور جریدتین کے اوپر، وہ ساری پرنٹ کروانا، وہ ساری چیزیں جتنی ایک لحاظ سے ضرورت پیش آنے والی چیزیں ہیں، وہ عقیق جس کے اوپر وہ سارے عقائد حقہ لکھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ساری کی ساری اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اچھا، اسی طرح سے یہ بھی مردے کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے، اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہی نہیں ہے کسی دوسرے کی کسی نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، تو پھر یہ نماز وحشت قبر جو ہے کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اس پہ باقاعدہ 1.5-2 گھنٹے کا ہمارے یہاں ایک لیکچر ہو چکا ہے اس کے تمام چیزوں کے اوپر. اور یہاں تک کہ ملتا ہے واقعات میں کہ آیت اللہ حاج فتح علی کاظمینی جو حرم کاظمین میں فقہ و اصول کا درس پڑھاتے تھے، اکثر اوقات دوران درس تدفین کے لیے جنازے آتے رہتے تھے، تو آپ ہر رات ان کے لیے نماز وحشت قبر بھی پڑھتے تھے. ایک رات ایک فوت شدہ شخص کو آپ نے خواب میں دیکھا اور اس سے قبر کے حالات پوچھے تو اس نے بتایا پہلے تو میری حالت بہت خراب تھی، لیکن جب سے آیت اللہ حاج شیخ فتح علی کاظمینی نے نماز وحشت پڑھی ہے تو صورتحال بہتر ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے یہ فائدہ پہنچتا ہے مرنے والے کو، ان تمام نہ تو پڑھ کوئی اور رہا ہے نمازیں لیکن فائدہ پہنچ رہا ہے. تو بہرحال پیغمبر اکرم کی جو روایت ہے مستدرک الوسائل کے اندر کہ میت کی پہلی رات سے زیادہ سخت اور کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، لہٰذا تم اپنے مرنے والوں پر صدقہ دے کر رحم کرو. صدقہ نہیں دے سکتے تو تم میں سے کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ توحید 2 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 10 مرتبہ پڑھے. نماز کو مکمل کرنے کے بعد یہ کہے. اور اچھا تو کیا ہوگا اس سے؟ تو 1000 فرشتے اللہ قبر میں بھیج دے گا، ہر ایک کے پاس ایک لباس ہوگا اور اس میت کی قبر کو سور پھونکے جانے تک کشادہ کرتے رہیں گے. نیز اس ثواب نماز کو پڑھنے والے کو ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر اجر ملے گا جن پر سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کے 40 درجے بلند کر دیے جائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کوئی اور پڑھ رہا ہے نماز اس کے لیے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ اس کی قبر کشادہ ہوئی چلی جا رہی ہے، اور خود اس آدمی کو بھی کتنا ثواب ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ چاہے نماز پڑھی جائے کسی کے لیے، کوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ اسی کو ملے گا. اور بہت تفصیلی اب اتنا شاید میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت تیزی کے ساتھ مجھے جانا ہے. تو بہرحال تو یہی وجہ ہے کہ نماز وحشت قبر کو اجرت پر بھی پڑھوانے کا حکم ہے. یہاں تک کہ بعض جگہ پہ یہ بھی آیا ہے کہ 40 افراد کم سے کم نماز وحشت جو ہے وہ پڑھیں. عام طور پر لوگوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے لیکن شاذ و نادر بہت قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کوئی نہیں پڑھتا ہے، ایک اندازہ یہی ہے. تو بہرحال یہ کہ انسان کچھ پیسے اپنے اس میں سے سے مال سے نکال کر اس عنوان سے رکھ جائے کہ میرے مرنے کے بعد 40 افراد سے نماز وحشت قبر جو ہے وہ پڑھوائی جائے. اچھا، نماز وحشت قبر کو ظاہر ہے کہ اگر بعض اوقات دفن میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کو دفن کی جو بعد پہلی رات آئے گی اسی میں پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں 2 طرح کی جو وہ ہیں طریقے. ایک طریقہ وہ ہے کہ جو تدفین سے پہلے، یعنی تدفین میں اگر تاخیر ہو تو ایک نماز اس وقت کی ہے، اور دوسرا طریقہ کار جو اصل نماز وحشت قبر ہے جس میں وہی آپ آیت الکرسی اور سورہ قدر وغیرہ پڑھتے ہیں جو اس کا مخصوص طریقہ کار ہے، وہ تو تدفین کے بعد ہی پڑھی جا سکتی ہے. اور اگر تدفین میں ابھی کچھ وقت باقی ہو 1 یا 2 دن وغیرہ کا، تو اس سے پہلے کی تدفین سے پہلے کی جو راتیں ہیں اس میں ایک الگ طریقے سے نماز کا حکم ہے. وہ ہمارے مختلف پوسٹ وغیرہ بھی اس موقع پہ بن چکی ہیں. تو یہ اتنی اہم ہے کہ بہرحال نماز وحشت قبر کو بھی آپ دیکھیے کہ بہرحال اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. اور ایک وقت میں بہت سارے صاحبان ایمان بھی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو رجاء مطلوبیت کی نیت سے ان سب کے لیے ایک ہی نماز وحشت قبر بھی پڑھی جا سکتی رجاء مطلوبیت کی نیت سے، ایک سے زائد مرحوم کے لیے بھی. تو بہرحال اس میں پڑھ کوئی اور رہے ہوتے ہیں لیکن بہرحال فائدہ کسی اور کو مل رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے بڑے بیٹے کے اوپر باپ کی قضا نمازیں، ماں کی قضا نمازیں بھی احتیاط کے مطابق ہے، بہتر ہے کہ پڑھے، لیکن اصلاً بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں واجب ہیں. اب دیکھا جائے تو کوئی کہے کہ بھئی باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پہ کیوں واجب ہیں؟ تو باپ جو پڑھ کے جاتا بس اس کا ثواب اس کو ملے گا. یہ تو بالکل بے فائدہ ایک چیز ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے نا کسی اور کے لیے کوئی نمازیں پڑھے، تو اس کا بھی لوگ مذاق اڑانا شروع ہو گئے.
ارے بھائی ان سب چیزوں کے لیے احکام موجود ہیں اسلام کے اندر. اور یہ ضرور ہے کہ البتہ علماء میں ایک اختلاف ہے معمولی سا کہ باپ نے اگر جان بوجھ کے نافرمانی خدا کرتے ہوئے سرکشی میں اگر نمازیں چھوڑی ہیں تو کیا ان کی بھی کرنی ہے, پڑھنی پڑے گی, واجب ہے بڑے بیٹے پر. تو وہ زیادہ تر مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس صورت میں وہ نمازیں جو باپ نے عذر کی وجہ سے چھوڑی ہیں وہ بڑے بیٹے کو پڑھنا ہے, لیکن جو کوئی عذر نہیں تھا, نافرمانی اور سرکشی میں چھوڑی ہیں, ان کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہیں. لیکن بہرحال آقا خوئی تھے, وہ کہتے تھے احتیاط واجب ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھے جو اس نے سرکشی میں چھوڑی ہیں. لیکن آقا سیستانی یا دیگر اور مراجع کہتے ہیں کہ بہرحال سرکشی والی نمازوں کا پڑھنا واجب نہیں. لیکن بہرحال اولاد ہونے کے ناطے ٹھیک ہے, باپ سے وہ غلطی ہو گئی, وہ تو تم ہی کچھ اس کے اوپر رحم کرو. جب تم رحم کر دو گے تو انشاءاللہ پروردگار سے بہت امید ہے کہ وہ بھی رحم کر دے گا, وہ تو کریموں سے زیادہ کریم ہے. جب تم اتنی کریمیت کہ تم پر واجب بھی نہیں ہے بڑے بیٹے, تب بھی تم باپ کی نمازیں پڑھ رہے ہو, تو وہ کریم کس قدر اپنا کرم دکھائے گا. تو بہرحال اپنے جان نہیں بچانی چاہیے. لوگ عام طور پر اولادیں آ کر کوئی لوپ ہول پوچھنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہم پہ نمازیں واجب نہ رہیں, باپ کی پڑھنا یہ کون اتارے گا وغیرہ. تو بہرحال پڑھ کوئی اور رہا ہے لیکن فائدہ اس کو پہنچے گا. تو اس پہ بھی مرحوم والدین کی قضا نماز اور روزے ادا کرنے کے فقہ احکام کے اوپر بھی یہاں پہ مکمل ان کے سب تفصیلی درس یہاں پر ہو چکے ہیں. اس وجہ سے میں بتا دیتا ہوں, خدا نخواستہ یہ کوئی وہ والا نہیں ہے کہ خود ستائی یا کوئی اپنی کوئی پبلسٹی کرنا, صرف اس وجہ سے کہ لوگ پھر جب تفصیل میں جاتے ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں اس موضوع پہ درس ہو چکا ہے تو اس میں لے کے سن لیا جائے, اس میں مکمل تفصیل ہے. تو دوسرے بیٹوں پر کوئی واجب ذمہ داری نہیں ہوتی ہے, اور صرف بڑے بیٹے کے اوپر بہرحال یہ ذمہ داری واجب رہتی ہے. اچھا, اب اسی طریقے سے اچھا یہ صرف نمازوں کے سلسلے میں نہیں ہے بلکہ روزوں کے سلسلے میں بھی یہ نمازیں اور روزے دونوں بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہوتے ہیں. البتہ یا تو بڑا بیٹا خود سے انجام دے یا پھر اجارے کے اوپر ان نمازوں اور روزوں کو انجام دلوائے. ہاں تو بیٹا نہیں ہو تو پھر تو کوئی بھی نہیں, پھر کوئی بیٹی بھی کر سکتی ہے, کوئی اور رشتہ دار بھی کر سکتا ہے, رشتہ دار کوئی نہیں ہے دوست بھی کر سکتا ہے, لیکن واجب فقط بڑے بیٹے کے اوپر ہے اگر وہ باپ کی موت کے وقت جو زندہ بیٹا ہو. اچھا, اسی طریقے سے روزوں وغیرہ کا بھی مسئلہ بھی میں اتنی تفصیل میں اس میں نہیں جا رہا, بہت سی چیزیں وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے چھوڑنا پڑ رہی ہیں. اچھا, اسی طرح سے اب یہ تو بڑے بیٹے کے لحاظ سے واجب تھی, لیکن ہو سکتا ہے کہ بیٹی انجام دینا چاہے, بیوی انجام دلوانا چاہے اپنے شوہر کی, کوئی اور رشتہ دار اپنی خالہ کے لیے بھانجا کرنا چاہے, اپنی پھوپھی کے لیے مثلا بھتیجا جو ہے وہ پڑھوانا چاہے یا پڑھنا چاہے, تو ان کو بھی بالکل اجازت ہے. تو دیکھا جائے تو اس اجازت کی کیوں ہے, وہ تو جو بس کر گیا اب وہ تو اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا. یہ پھر ان لوگوں کے نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, کیوں حکم دیا گیا کہ ان میں سے بھی جو نمازیں پڑھیں اس کا فائدہ ان کو ملے گا. تو یہ فائدہ ملتا ہے, اسی وجہ سے اسلام نے حکم دیا ہے. حتیٰ کہ جس کے اپنے ذمے قضا روزے ہوں وہ بھی کسی مرحوم رشتہ دار کے لیے روزہ رکھ سکتا ہے, یعنی اپنے بھی قضا روزے اس کے اوپر باقی ہیں, اپنی قضا نمازیں بھی باقی ہیں, تب بھی وہ دوسرے کسی بھی مرحوم کے لیے نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے اور روزے بھی رکھ سکتا ہے. اسی طرح سے نماز اجارہ, اس پہ تو لوگ اور مذاقہ اڑوانے لگے. نماز اجارہ یعنی مرنے والے کے لیے کسی کو پیسے دے کے نمازیں پڑھوانا. وہ کہیں گے بھئی یہ کون سے اس میں قربتاً اللہ کی نیت کیسے ہوگی. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ قربتاً اللہ کی نیت اس طرح سے ہوگی کہ اگر وہ کہے کہ بھائی میں نے پیسے تو لے لیے, جیسے بہت سے جعلی لوگ کرتے ہیں, پیسے لے لیے بس کہہ دیا کہ ہم نے پڑھ دیے, 2-3 مہینے بعد کہہ دیتے ہیں اور نمازیں ادا ہو گئیں, اب اگلے سالوں کے لیے بھجوا دیں, اور تو اس طرح سے وہ جعلی پیسے کما رہے ہوتے ہیں. بہرحال ان کو قطع نظر اس سے. تو یہ جو اجارے کے اوپر پڑھی جا رہی ہیں کہ بھئی ہمیں کسی کے ابا جان سے کیا ہمدردی ہے کہ ہم ان کی نمازیں, اپنی نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں, ہم سے ان کے ابا کی نمازیں پڑھیں کسی اور غیر آدمی کے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قربتاً اللہ کی نیت کیسے ہوتی ہے. پھر اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو ہم نے اجارہ اس سے لیا ہے تو اب کسی کو کیا پتہ چلے گا. اگر ہم اس سے کہہ دیں کہ ہم نے پڑھ لیا اور نہ پڑھیں تو فوراً وہ کہے گا نہیں, اب یہ مجھ پر اللہ کی طرف سے ایک پابندی آ گئی ہے جس کی پاسداری مجھے کرنا ہے. یہ نیت لوٹ کر پھر اللہ کی طرف چلی جاتی. تو اس وجہ سے یہ اس میں قربتاً اللہ کی نیت بھی ممکن ہے. تو بہرحال نماز اجارہ کوئی اور شخص پڑھ رہا ہے پیسے لے کے, تب بھی اس کا فائدہ مرنے والے کو پہنچ رہا ہے.
اگر یہ بالکل ابس اور بیکار چیزیں ہوتی تو نہ پیسے ضائع کروانے کی کسی کو کوئی ضرورت تھی، نہ پڑھنے والے پیسے جو پڑھ رہے چلیں اس کو تو کچھ مالی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو پڑھوا رہا ہے اس کا کیا فائدہ اور مرنے والے کو کیا فائدہ ہے؟ تو اسلام کبھی بھی ایسا ابس حکم نہیں دے سکتا کہ کوئی دوسرا اس طرح سے نہ کرے. اور باقاعدہ یہ لوگوں کی طرف سے پوری کس کی وہ بھی آتی ہے جو ادارے اس کے کراتے ہیں. 1 سال کی قضا ایران میں ہوتا ہے، 1 سال کی قضا نماز کے اتنے ہیں اور روزے کے اتنے ہیں اور اس کے اتنے ہیں اور کفارے کے اتنے ہیں اور ختم قرآن کے اتنے ہیں اور قربانی کے اتنے وغیرہ وغیرہ. تو اجارے کے اوپر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں میت کی نیابت میں واجب عبادت کو انجام دینے جیسے نماز اور روزہ اور حج وغیرہ کو بھی اجارے پر انجام دینا بالکل جائز ہے، لیکن زندہ شخص کی جانب سے واجبات کی ادائیگی پر اجارہ جائز نہیں، سوائے حج میں. ایسے شخص کی جانب سے جو حج کے لیے مستطیع ہو لیکن خود حج انجام دینے سے عاجز ہو، تو یا وہ شخص جس پر حج ہر صورت میں واجب ہو چکا ہو، چاہے وہ مستطیع ہو یا نہ ہو، اور خود حج انجام نہ دے سکتا، اس کے لیے جائز ہے. یعنی زندہ شخص ہے وہ اپنے اجارے پر نمازیں، یہ بھی ہمارے پاس اب بھی آتے ہیں حیرت انگیز طور پر کہ ہمارے جو اتنی نمازیں قضا ہو گئی ساری زندگی کی، ہم پیسے دینے کو تیار ہیں کسی سے پڑھوا دیں. ہم کہتے ہیں بھائی یہ فیسلٹی آپ کے مرنے تک معلق رہے گی، جب یہ فیسلٹی اسی وقت ملے گی جب آپ انتقال کر جائیں گے تو پڑھوائی جا سکتی ہیں. تو یہ زندہ میں نہیں ہو سکتا یہ کہ نماز اور روزے، لیکن کیا ہے مرنے والے کے لیے ہو سکتا ہے. زندہ میں صرف حج ہو سکتا ہے، وہ بھی اس وقت کہ جب کہ وہ حج پر جانے سے بالکل عاجز آ جائے اور مستقبل میں بھی اس کے کوئی صحتیابی کا امکان نہ ہو. تو اب اس کو چھوڑتے ہیں. اچھا، اس طرح سے قرض کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا، درود بھیجیے محمد علیہ وسلم، کہ قرض دار اپنی قبر میں بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، سوائے قرض کی ادائیگی کی کوئی چیز اسے کھول نہیں سکتی. اب قرضے کو ادا کریں گے زندہ لوگ، عمل کریں گے کوئی اور پھر وہ جکڑن سے وہاں پر آزاد ہوگا قبر میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیگر لوگ بھی جو زندہ افراد مرنے والے کے لیے عمل کرتے ہیں اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے. ابھی آپ نے کتنی نمازوں کی مثالیں سنی، قبر کی تمام چیزیں جو اس کے اندر مہیا کی جا رہی ہیں ان کی جو آپ نے مثالیں سنی، ان سب میں زندہ افراد مرنے والے کے لیے کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت امیر حکم دیتے تھے کہ حضرت ابو طالب کی طرف سے حج کو انجام دیا جائے اگر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اچھا، یہ بھی روایت میں آیا کہ ابو طالب کی جس وقت حضرت ابو طالب حیات تھے ان کی زندگی میں حضرت امیر ابو طالب کی زندگی میں حکم دیا کرتے تھے کہ ان کی طرف سے حج کو انجام دیا جائے. دیکھا جائے تو حضرت ابو طالب موجود ہیں، زندہ ہیں، یہ تو ان اور اعتراض ہو سکتا ہے کہ آدمی زندہ موجود ہو خود کر سکتا ہو تو پھر ان کی نیابت کیوں کروائی جا رہی؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ زندہ شخص کی بھی اس انداز سے مستحب حج وغیرہ کے اندر نیابت ہو سکتی ہے، اور واجب حج کی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ جانے سے عاجز ہو جائے، بیمار ہو جائے، اب ساری زندگی صحتیابی نہیں اس کو حاصل ہو سکے گی اس لحاظ سے. تو بہرحال مستحب حج بھی کروایا جا سکتا ہے. اچھا، مستحب عمرہ، یہ جو عام طور پہ عمرہ مفردہ ہوتا ہے، یہ یعنی وہ واحد عبادت ہے کہ جس کو شروع کرنا تو مستحب ہے لیکن مکمل کرنا واجب ہوتا ہے. یعنی عمرہ وہ واحد عبادت ہے، ورنہ آپ عام مستحب نماز شروع کریں، ضروری نہیں درمیان سے آپ توڑ دیں. مستحب روزہ رکھیں، درمیان سے آپ توڑ دیں. لیکن مستحب عمرہ اگر آپ نے شروع کر دیا تو جب تک یہ شرائط کے مطابق پورا ادا نہیں ہو جائے گا احرام نہیں اترے گا. اکثر لوگ جو اپنا ادھر ادھر کنیکٹنگ فلائٹ لے کے بغیر مسائل کو جانے، ہمارے پاس اتنے کیس آتے رہتے ہیں، کل کی فلائٹ ہے ذرا بتا دیں کیسے کرنا ہے. وہ بھائی اتنی جلدی کیسے آپ کو بتائیں، اتنی تفصیلات اس کے اندر ہیں. پھر کہتے ہیں اسلام کو آپ مولویوں نے پیچیدہ بنایا ہوا ہے اور فلاں ہے اور یہ تو اسلام تو بہت آسان ہے. وہ بھائی ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، ایک مینول ہوتا ہے، مشین کو بھی آپریٹ کرنا ہے. اتنی جلدی آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ پورا حج ہے، تھوڑا تو وقت لگا لیجیے اس پہ، 1 ہفتہ کم سے کم. تو بہرحال مستحب حج بھی نیابت میں انجام دلوایا جا سکتا ہے، مستحب طواف بھی انجام دلوایا جا سکتا ہے. اچھا، زندہ شخص کے مستحب حج میں بھی نیابت ہو سکتی ہے، اجرت لے کے بھی ہو سکتی ہے، بغیر اجرت کے بھی ہو سکتی ہے. مردہ شخص کی طرف سے بھی نیابت جائز ہے، اجرت لے کر بھی، بغیر اجرت کے بھی. حج واجب ہو یا مستحب دونوں طرح صحیح ہے، یعنی پیسے لے کے بھی جائز ہے، بغیر پیسے تبرعاً بھی جائز ہے.
تو بہرحال زندہ یا مرحوم کی نیابت میں اس انداز سے حج بھی ہو سکتا ہے. یعنی مرنے والے کا تو چیپٹر اس لحاظ سے کلوز ہے، لیکن یہ اس لحاظ سے کھلا رہے گا کہ زندہ اس کے لیے مستحب حج کا ثواب بھجوا رہا ہے، چاہے اس کے گھر والے پیسے لے کے اجیر بنا کے کسی کو پیسے دے کے کام کروا رہے ہوں تب بھی جائز ہے، اور بغیر اس کے اگر کوئی کر رہا ہو ہمدردی میں تو اس کے لیے بھی جائز ہے. اچھا، مستحب طواف میں بھی یہ زندہ اور مرحومین کو ملا کر بھی ایک ہی طواف کیا جا سکتا ہے. یعنی مثلا یہ جو میں طواف کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میں اپنے سارے مرحوم رشتہ داروں کے لیے کر رہی ہوں، اور بلکہ زندہ جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے بھی کر رہی ہوں. اب دونوں کی طرف سے آپ نیت کر کے، یعنی یہ جو زندہ ہے یہ اپنے مرحومین کے لیے بھی اس انداز سے طواف کر سکتا ہے. تو بہرحال چاہے وہ حج واجب ہو، کسی کی نیابت میں آپ کوئی حج انجام دے رہی ہوں، اس میں بھی آپ کو اس بات کی اجازت ہے. مستحب حج میں بھی اجازت ہے، طوافوں میں بھی اجازت ہے. اور بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر مرنے والے پر حج واجب تھا اور اس کی میراثی اتنی ہے کہ بس حج ادا ہو سکے گا، مثلا 25 لاکھ چھوڑ کے گیا ہے اور آج کل وہ بھی تقریباً اتنا ہی رہا ہے حج، تو اب کیا ہے، چاہے ورثہ کے پاس کچھ بھی نہ بچے تب بھی حج کروانا واجب ہے. دیکھا جائے تو کوئی بھی وہ جو نیا یہ جو اسکالر اس طرح سے جو ہے بہت سی چیزیں فیس بک کی اسکالرز بھی کہنے لگے کہ بھائی اس کا کیا ہے، اس کا تو چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، اب یہ ورثہ میں پیسے تقسیم کرو، اس میں کتنے غریب لوگ ہیں، ان کی کتنی شادیاں ہو جائیں گی، کس کیا ہو جائے. نہیں، واجب ہے کہ اس کے اپنا مال اگر چھوڑ کر گیا اور حج کے برابر ہے تو اس سے ہی اس کا حج کروایا جائے. پھر اس کے بعد چاہے اگر کچھ بھی نہیں بچ رہا تو کوئی بات نہیں، ایک پیسہ کسی کو نہ ملے، لیکن حج کرواؤ. مرنے کے بعد بھی سلسلہ اس کا کھلا رہے گا اور واجب رہے گا کہ اس کا حج اس انداز سے کروایا جائے. اور بلکہ زندہ کے لیے بھی ایک سوال ہوتا ہے، کیا امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں بھی یہ ہے کہ البتہ بہتر یہ ہے کہ کیا تو جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے حج و عمرہ کی انجام دہی کے بعد اس کا ثواب امام کو ہدیہ کریں، بہتر ہے. ورنہ آغا سستانی اور سب کے نزدیک جائز تو ہے کہ امام زمانہ کی نیابت بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ اپنی نیت سے کریں، پھر ثواب ہدیہ کر دیں. اور ایک سے زائد افراد کی نیابت بھی ہو سکتی ہے مستحب یا مستحب حج میں. اب واجب حج کا بھی چھوڑیے، وہ ایک تفصیلی وہ ہے. حتیٰ کہ طواف النساء کو بھی مرحومین، کتنے ہمارے پاس کیسز آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ وہیں پہ رہتے تھے اور 25 30 بلکہ ایک تو ہمارے پاس آیا تھا تقریباً 100-200 عمرے کر چکا ہے اب تک وہ، اور ایک میں بھی طواف النساء نہیں کیا. تو آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ ہر عمرے کے لیے الگ طواف النساء اس کو کرنا پڑے گا، تب تک کچھ خاص پابندیاں ازدواجی اس کے اوپر برقرار رہیں گی. تو احتیاط واجب انہوں نے لگائی ہے. بہت سے البتہ کچھ ہیں وہ فرماتے ہیں جیسے رہبر معظم کہ اگر ایک بھی طواف النساء اس کے بعد وہ کر لے تو کم سے کم پابندیاں ہٹ جائیں گی، لیکن یہ ضروری رہے گا کہ ان سب کو خود کرے یا کسی سے کروائے نائب بنوا کر. تو بہرحال یعنی کیا ہے کہ نائب کیوں بنوائے جب اس کا تو نامہ اعمال کلوز ہو چکا ہے، بس وہ کر کے گیا نہیں گیا تو نہیں گیا، اس کو بھگتے گا وہ خود. نہیں، کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اس کے لیے بھی، مرحوم کے لیے بھی اس کو انجام دلوایا جائے طواف النساء اور اس کی نماز، چاہے وہ خود اگر کر کے نہیں گیا تھا. تو یہ سب چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں. اسی طریقے سے زیارت امام حسین یا جو عتبات عالیات کی جو زیارت ہے، درود بھیجیے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی کروائی جائے. یہاں تک کہ چھٹے امام سے نقل ہوا اور امام علی نقی علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد کہ وہ بیماری کے وقت میں اپنی نیابت میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور زیارت کی دعا کے لیے دوسرے افراد کو بھیجا کرتے تھے. بھائی خود کرنا چاہیے نا، خود نہیں کر رہے ہیں تو، کیونکہ ہر آدمی کو تو اپنا اعمال کا خود ہی جواب دینا ہونا ہے، کسی اور سے عمل کیوں کروا رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جائز ہے، شریعت کا حکم ہے کہ یہ نیابت کروا کے بھی زیارت کے لیے، مثلا آدمی کو خود نہیں جا پا رہا ہے، اس کا بڑا تھا کہ میں جاؤں لیکن کوئی بیماری آ گئی تو ٹھیک ہے کسی اور کو بھیجوا دو، تمہیں تو ثواب لینا تھا نا، فوائد لینے تھے، انشاءاللہ وہ اب بھی مل جائیں گے، بلکہ شاید زیادہ مل جائیں، کسی اور کو بھیج دیجیے. تو بہرحال معصومین اس طرح سے اپنی طرف سے نائب بنا کر بھی زیارات میں بھیجا کرتے تھے. اچھا، بقرعید کی قربانی، اگر ایک شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہو کہ اس کے ایک تہائی مال سے بقرعید پر قربانی کی جائے، تو جواب ہے اس صورت میں وصی پر واجب ہو جائے گا کہ اس کے مال سے قربانی کروائے. یعنی قربانی کرے گا کوئی اور لیکن ثواب ملے گا مرنے والے کو، حتیٰ کہ وصیت بھی کر کے جا سکتا ہے وہ. اسی طریقے سے مثلا عقیقہ ہے، کوئی شخص انتقال کر گیا ہے، بڑا ہو گیا اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، اب مر گیا،
تو یہاں تک بھی حکم ہے کہ مرنے کے بعد اس کا عقیقہ کروایا جائے، مرنے کے بعد۔ البتہ ایک فتویٰ ہے کہ اگر 7 دن سے پہلے بچہ انتقال کر جائے تو شاید پھر عقیقے کی مشروعیت یا استحباب نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اور آگے 7 دن سے زیادہ ہو گیا وہ، کیونکہ 7ویں دن عقیقہ کرنا مستحب ہے، پہلے یعنی اگر وہ ظاہر بڑا ہو گیا ہے وہ اور آدمی اس کے بعد انتقال کر گیا اور عقیقہ نہیں ہوا تھا تو مرنے کے بعد عقیقہ کرواؤ اس کا۔ دیکھا جائے تو عقیقہ کروائیں گے زندہ افراد، فائدہ پہنچے گا اس مرنے والے کو۔ فطرہ مرحوم کی نیابت میں ادا کرنا، فطرہ صرف زندہ افراد میں جو عیال میں شمار ہوتے ہیں ان کا واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی مرحوم کی نیابت میں فطرہ نکالنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ مرحوم کا یا اس کی نیابت میں فطرہ نکالنا واجب تو نہیں ہے، لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے مثلا کسی مرحوم رشتہ دار کی طرف سے اس کا بھی فطرہ نکال دوں تو جائز ہے یہ، یعنی جائز ہونا، اور یعنی اس کا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ثواب جو ہے وہ اس کو ملے گا۔ اسی طریقے سے جیسے کوئی مریض ہوتے ہیں، بہت بوڑھے زندہ افراد ہوتے ہیں یا مرحومین بھی ہوتے ہیں، ان کی نیابت میں اعمال شب قدر بھی انجام دیے جا سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ بھائی ہمارے والد یا فلاں یا کوئی اور رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے تو ہم ان کی نیابت میں یہ جو اب شب قدر ہمیں ملی ہے ہم ان کو بھی کیوں نہ ثواب میں شریک کریں، ان کی نیابت میں ان اعمال کو انجام دے رہی ہوں، بالکل انجام دیجیے، اس کا بھی ثواب اور فوائد مرحوم کو حاصل ہوں گے۔ حتیٰ کہ نیابت میں مرحوم کی نیابت میں اعتکاف کرنے کا بھی حکم ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں کسی مرحوم کی نیابت میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، لیکن زندہ کی کہتے ہیں نیابت کرنے میں اشکال ہے، رجاء مطلوبیت کی نیت سے کر سکتے ہیں، اور پھر ثواب تو ہدیہ کرنا جائز ہی ہے۔ آیت اللہ خامنہئی کے نزدیک فقط ایک زندہ ایک مرحوم کی نیابت صحیح ہے، ایک سے زائد کی صحیح نہیں ہے، البتہ اعتکاف کا ثواب زندہ و مردہ کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب دیکھیے فقہی احکام یہ کیا ہیں، یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی یہ والے اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں، ابھی بھی اعتکاف بھی بھجوا سکتے ہیں، عمرے بھجوا سکتے ہیں، زیارات بھجوا سکتے ہیں، تلاوت قرآن بھجوا سکتے ہیں، ختم قرآن بھجوا سکتے ہیں، کون سا دنیا، بلکہ واجبات، ابھی میں شاید وہ فتویٰ بھی شاید آگے آ جائے کہ تمام واجبات بھی کا ثواب بھی مرحومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ واجب ہم پر اپنی نماز واجب تھی ظہرین کی، ہم پر اپنی نماز اور روزے واجب تھے، پورے روزے رکھنے کے بعد ثواب واجبات کا بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں اس طرح سے آتی ہیں۔ تو یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی خاص دعا ہے جو قبرستان جاتے وقت پڑھتے تھے، اے میرے معبود، اے ان فانی روحوں، امتحانات سے گزرے ہوئے جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے پروردگار، جو تجھ پر ایمان رکھتے تھے ان پر اپنی طرف سے رحمت و سکون نازل فرما اور ہماری طرف سے ان تک سلام پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص اس دعا کو پڑھے گا تو خداوند متعال آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھے گا۔ تو دیکھیے مردوں کے لیے اس طرح سے دعائیں بھی کرنا بالکل جائز ہے، مردوں کے لیے نیک اعمال کا ثواب پہنچانا بھی جائز ہے۔ تو اس قسم کی جو آوازیں اٹھتی ہیں کہ مرحومین کا بس معاملہ قطع ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ قابل ذکر تعداد کہنے لگی، یعنی بعض اوقات ہمیں حیرانگی ہوتی تھی کہ چلو ایک آدھ افراد تو مغبوط الحواس جو ہوتے ہیں اس طرح کے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ باتیں ہمیں اپنے افراد کو تو کبھی سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی، بالکل مسلمات میں سے یہ عقائد اور نظریات تھے، لیکن یہ اب چیزیں معاشرے سے آوازیں آنے لگی ہیں اور جو آہستہ آہستہ بڑھتے کافی طویل یعنی محیط ہو جاتی ہیں۔ پھر بعد میں جب کوپلیں وغیرہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ان کو ہٹانے سے کچھ نہیں ہوتا، جڑیں طاقتور ہو جاتی ہیں ان کی۔ تو ابتدائی سے جہاں کہیں آپ کو یا مجالس پڑھنے کا اتفاق ہو اور کہیں کہیں ان کو اشاروں میں بیان کر دیا کریں، تاکہ ویسے عمومی طور پر صاحبان ایمان فی الحال اکثریت اس سے محفوظ ہے، لیکن پھر خاموشی اگر اختیار کیے رہیں انحرافات کے مقابلے میں تو وہ خاموشی سے اپنی جڑیں بناتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہم نے آج کے پورا درس اس موضوع پر ہو گیا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے بس اگلی جو کلاس ہو ایک یا شاید دو اس کے یہ والا سلسلہ قرآن کی حد تک جو انحرافات کا ایک سلسلہ جلدی ختم کر دیں۔ اگر اتنا لمبے پہ ایک ہی موضوع پہ پورے 1.5 گھنٹے کی لینے لگیں گے تو پھر تو اور موضوعات کب آئیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلا اور اس کے بعد شاید ایک اور ہو جائے، پھر کسی اور انشاءاللہ کسی نئے عنوان پہ کے تحت گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔